میں بھی اپنے بڑوں کے کہنے سے وہ احکامات دیتے تھے, ہمیں ٹرین کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قادیانی کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا جو تھا یہ محمد کے بعد اللہ کا نبی آ گیا. سر جب میں نے اناؤنس کیا تو برادری میں تو کوہرام مچ گیا, ریئیکشن ہوا بڑا زبردست. کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں, نمبر 1 اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی, دوسرے کہتا ہے رسول پاک کی اطاعت نہیں. اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی, کہتا ہے وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا, دنیا میں پھر سے دوبارہ محمد بنا کے بھیجا, اور قرآن کہا قادیان میں نازل کیا گیا. عرفان صاحب, مبارک ثانی کیس کا فیصلہ ہے, اسٹیٹ نے اجازت دے دی ہے, تو کیا کیا پھر آپ نے؟ سر قادیانی وہ تو وہاں پہ آئے نا جب یہ ہیرنگ ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں گورے وہاں کیوں بیٹھے تھے, مجھے بتائیں. اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کے لیے فیض آباد میں دھرنا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا فیصلہ آ گیا, اب تک آپ کی مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو RTS. آج جو پرسنالٹی میرے پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں, ان کو جب میں نے جانا تو میرے لیے باعث تعجب تھا. پہلے پریشانی ہوئی, لیکن پھر جان کے مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی کہ ایک ایسا شخص جس نے قادیانی گھر میں آنکھ کھولی, جن کے دادا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ 313 خود ساختہ صحابی جو اس نے بنائے ہوئے تھے ان میں سے ایک تھے. یعنی بڑے فرنٹ لائنر تھے, کرتا دھرتا تھے, اور ان کے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا تانتا بندہ رہتا تھا کہ دیکھیں تو صحیح مرزا غلام احمد قادیانی کا جو صحابی ہے وہ کیسا دکھتا ہے. یعنی ان کے دیدار اور ان کے درشن کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا. ان کے والد گرامی احمدی طبقہ جو ہے, خاص طور پہ جو جماعت احمدی ہے پنجاب میں, اس کے صدر تھے اور مرکزی سیکرٹری فائنانس بھی تھے. وہ لڑکا جب سن بلوغت کو پہنچتا ہے, اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے, تو قادیانیت کو ترک کرتا ہے اور دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے. اب بہت سے لوگ اختلاف کریں گے, وہ کہیں گے کہ قادیانی بھی تو مسلمان ہوتے ہیں, قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, قادیانی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں, قادیانی بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی اذان دیتا ہے. یہ مشرف با اسلام ہوئے اور انہیں اپنے خواب میں نبی پاک, نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آج بہت کچھ ہے جو ان سے جاننے کو ہے, تو میں کوئکلی ان کی طرف بڑھتا ہوں اور پھر آج کا ایجنڈا آف دا پوڈ کاسٹ بھی سیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان محمود برق صاحب. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس سر. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ حصہ ہیں اس پوڈ کاسٹ کا, اور پرٹیکولرلی اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے میرے لیے آج کا یہ پوڈ کاسٹ کہ ابھی ڈسکشن میں ہے. مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ آیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اس میں شامل تھے, اور اس فیصلے کو آنے کے بعد بہت سے لوگ غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, کیا اس فیصلے کے بعد ہم نے قادیانیوں کو تسلیم کر لیا ہے, کیا تفسیر صغیر اب چھپنا شروع ہو جائے گی, کیا قادیانیت جو ہے اب وہ پاکستان میں فروغ پانے لگے گی, ہمارے ینگسٹرز کے پاس وہ سب کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا, تو کیا ہوگا. لائٹر سائڈ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو عرفان محمود برق آپ کا نام ہے. عرفان محمود تو سمجھ آتی ہے, یہ برق کیا ہے؟ یہ تو قرآن پاک کا ارشاد ہے نا, یکاد البرق یخطف ابصارہم, کفار کے لیے کہ وہ ان کی قریب ہے کہ آسمانی بجلی ان کی آنکھوں کو چک لے. تو یہ میرا تخلص ہے سر, تو ان کے لیے بالخصوص جب سے میں اسلام قبول کیا تب سے میں نے یہ رکھا ہے اپنے لیے, آسمانی بجلی. یعنی آپ قادیانیت پر آسمانی بجلی بن کر گر رہا ہے؟ جی انشاءاللہ جی. اور تخلص ہے؟ جی جی. یہ لقب اگر کہہ لیں میرا خیال, تخلص. جی جی تخلص ہے یہ. تو یہ کسی نے دیا آپ کو یا آپ نے خود اپنے لیے سر چوائس خود ہی چوز کر لیا؟ جی جی ٹھیک. اچھا عرفان صاحب, آپ نے قادیانی گھر میں آنکھ کھولی, آپ کے دادا قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی کے صحابیوں میں سے ایک نعوذ باللہ, اور آپ کے والد گرامی جماعت احمدیہ پنجاب کے صدر. آپ کو ریزسٹنس نہیں ہوئی جب آپ دائرہ اسلام میں آ گئے یا اسلام قبول کر لیا؟ مزاحمت نہیں ہوئی؟ ذرا مجھے ابتدائی ایام بتائیے کہ آپ کے گھر میں کیا تھا. مطلب جی ایسے کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ, میرے دادا نے سب سے پہلے زہر کو پیا اپنے بچپن کے زمانہ میں, مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی ماننا. چونکہ میرے دادا کی سر پیدائش قادیان کی, ہم بیسیکلی پیچھے سے قادیانی ہیں. میرے دادا نے قادیان میں سر, یہ قادیان ہے یہ اگر آپ جائیں لاہور واگا بارڈر, تو واگا بارڈر سے تقریباً کوئی 125 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ انڈیا کا پنجاب ہے, اس کا ضلع گرداسپور ہے, تحصیل بٹال ہے. اس کا یہ چھوٹا سا اور غیر معروف سا گاؤں تھا جہاں سے اس فتنے نے پرورش پائی اور اس فتنے کی جہاں بیس رکھی گئی وہ ہے قادیان. تو میرے دادا کی پیدائش بھی قادیان کی تھی. جب بچپن میں انہوں نے اس زہر کو پیا, مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ نعوذ باللہ بیعت کر کے اس کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول مانا. اس کے بعد
پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے اسی کنویں میں گرتے چلے گئے. نہ کسی نے کوئی ریسرچ کی, نہ کچھ اسلام کا مطالعہ کیا, نہ کمپیریٹیولی قادیانیت کا مطالعہ کیا. اسی ڈگر پہ چلتے رہے. پاکستان بنا تو پارٹیشن کے بعد وہ لاہور آ گئے میرے دادا اپنی فیملی کے ساتھ. لاہور میں ہمارا گھر مرکز تھا قادیانیت کا. جس طرح آپ نے بتایا کہ میرے والد صاحب صدر رہے ہیں قادیانیوں کے, اسی طرح فائنانس سیکرٹری رہے, مطلب کہ لیڈ کرتے رہے قادیانیت کو. میں بھی اپنے بڑوں کے کہنے سے, اپنے جو ہمیں وہ احکامات دیتے تھے, ہمیں ٹرین کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قادیانی کرنا ہے, اور ہم سے کہا جاتا تھا, یہ بلیو کریں کہ کیسے لڑکیاں, پیسہ, ویزا, نوکری, مطلب لالچے دے دے کے ان کے سینے سے ایمان کا نور نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی اپنے بڑوں کے کہنے سے یہ سب کچھ کرتے تھے لوگوں کو قادیانی کرنے کے لیے. ہم بھی یہ کہتے تھے بھائی جو کلمہ ٹاڈا وہی ساڈا, مطلب خود کو یہ بولتے تھے کہ بھائی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. تو بہرکیف یہ اس سلسلے میں چلا, لیکن یہ تھا کہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ مجھے ایک بار اس پہ ریسرچ کرنی ہے. میں اس لیے خود کو کہتا ہوں قادیانی کہ میرے دادا اس وقت اگر ہندو مت کو سر قبول کر لیتے تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا, میرے گھر میں بت ہوتے بھائی, میں بھی سجدہ ریز ہوتا. عیسائی ہو جاتے کرسچن تو میں بھی آج عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا, مریم کو نعوذ باللہ خدا کی بیوی سمجھتا. تو یہ میں نے سوچا کہ ریالٹی کو قبول کرنا ہے, مجھے حقیقت کو قبول کرنا ہے. اللہ نے دل میں ڈالا. میں نے الحمدللہ بچپن میں کے زمانہ میں مجھے زیارت ہوئی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواب میں آپ تشریف لائے, دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں. سب کے گھروں میں آپ پھل لے کے گئے, لیکن قادیانیوں کے گھر میں آپ نہیں گئے. مطلب کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا. میں اپنے گھر کے باہر یہ جب سارا منظر دیکھتا ہوں تو الحمدللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں, مسکراتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. تب مزید ریسرچ کرتا ہوں, کمپیریٹیولی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں, پلس ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, مرزا قادیانی کذاب کی ساری جو دیگر اس کے ٹاپک پہ لکھی گئی ان کو پڑھتا ہوں. تو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میں سر اس وقت 9th 10th کا اسٹوڈنٹ تھا, یعنی لگ بھگ 15-16 سال. مطلب یہ یہاں 15-16 سال. تو آپ نے زندگی کے 15-16 سال بطور قادیانی ہی زندگی بسر کی. جی جی. تو ہمارے گھر میں بچپن میں ایمانیات اور عبادات کی بات ہوتی ہے, اسلام کے 5 اراکین پہ بات ہوتی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کی بات ہوتی ہے. نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے, 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچے تو سختی کی جائے. آپ کے گھر میں بھی یہی ماحول تھا؟ دیکھیے جی, جو ظاہری طور پہ تو ہمیں چیزیں کہیں جاتی تھیں کہ وہ یا ریئل مسلمز, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, نمازوں کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا, سب چیزیں بتاتے تھے. لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا یہ تو سارا ان کا ڈرامہ تھا, یہ تو سارا فیک تھا. مطلب اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کو گالی دی جا رہی ہے. اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں, اللہ کا نام لے کے اللہ کی عزت پہ حملے کیے جائیں. میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں, پروردگار کی عزت پہ حملے کیے اللہ کا نام لے کے. حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے کیے ان کا نام لے کے. صحابہ, اہل بیت طہار, مکہ, مدینہ, قرآن, حدیث پہ انہوں نے بدترین حملے کیے ان کا نام لے کے. تو یہ اپنے لوگوں کو ظاہری طور پہ تو یہی کہتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ظاہری طور پہ تو یہی کہتے ہیں جی وہ یا ریئل مسلمز, ہم پہ ظلم کیا گیا جو ہمیں کافر بولا گیا. لیکن جب میں نے یہ ساری حقیقت تک پہنچا, میں نے ڈیپلی اسٹڈی کی تو پتہ چلا یہ تو اسلام کے پیرلل انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے عرفان صاحب آپ سے, قادیانی کافر کیسے ہیں؟ دیکھیں قادیانی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, قادیانی بھی اللہ کو ایک مان رہے ہیں, قادیانی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں, آخری نبی نہیں مانتے. قادیانی اذان بھی دیتے ہیں, قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں بھی ہوتے ہیں, وہاں پر تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو قادیانی کافر کیسے ہو گئے؟ دیکھیں جی بات یہی میں عرض کرتا ہوں, یہ ہے دھوکہ. انہوں نے یہ کیا کہ خود کو مسلمان اسلام کا نام دیا, کام سارے انہوں نے جو اپنی بکس کے جو ان کے عقائد ہیں وہ سارے کفار والے, بدترین کافروں والے دیے. مطلب ابھی آپ نے بولا کہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. دیکھیں ختم نبوت دین اسلام کی بیس ہے, دین اسلام کی بنیاد ہے, دین اسلام کی شارگ ہے, دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے. اب ہمارا ختم نبوت پہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 100 سے زیادہ آیات مقدسہ کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا. سورہ احزاب میں, مطلب سورہ احزاب میں تو واضح طور پہ 40 ہے, ما کان محمد جی جی, وہ بھی دیگر 100 سے زائد آیات ہیں جہان بھائی جن میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا کھل کے اناؤنس فرمایا. 210 حدیث ہیں جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا. تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا جو تھا یہ محمد کے بعد اللہ کا نبی آ گیا. ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ دنیا میں اب نبی بن کے آیا. اب جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے,
जहन्नम से बचे या काफर होने से बच जाए। कादयानी कहते हैं नाउज़ बिल्लाह उसको मिर्ज़ा कादयानी पे बिलीव करना पड़ेगा, उसको नबी रसूल मानना पड़ेगा। नबी आया या रसूल आया? दोनों, ये कहते हैं नबी भी है रसूल भी है। अभी आगे चल के बताता हूँ और इसको ये क्या कहते हैं। ये तो इसने तो बड़े बड़े दावे किए हैं। ये तो नबी रसूल का तो इसने किया, इसने सर ये भी किया दावा। इसने कहा कि दुनिया के अंदर मैं फिर से दोबारा मोहम्मद बन के आ गया, नाउज़ बिल्लाह। अच्छा इरफान साहब, आपने खुलेआम आके इकरार किया, फैमिली में बताया सबसे पहले जब आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, तो क्या आपने फैमिली में आके अलल ऐलान अपने अम्मा अब्बा से कहा, भाई बहनों से आके कहा, फैमिली में बता दिया जी कि मैं कादियानियत को छोड़ रहा हूँ और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ? तो उस वक्त हुआ क्या था, यानी आपने ऐलान कहाँ किया और क्या अल्फाज थे आपके? सर जब मैंने अनाउंस किया तो बरादरी में तो कोहराम मच गया, रिएक्शन हुआ बड़ा ज़बरदस्त। नहीं, अनाउंस किया कैसे? मैंने कहा जी, मैंने जब इनकी बुक्स को पढ़ा, मैंने कहा मुझे बताएं कि मैंने अपने वाला साहब से पूछा कि मैं वो बातें जो आपके लिए नहीं कह सकता, तो जिसको आप इमाम महदी कहते हैं, मसीह मौद कहते हैं, ज़िल्ली बरूज़ी नबी कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं, उसने अल्लाह के बारे में वो बातें की हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पे हमले किए। मैंने कहा मैं दिखाता हूँ। उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने बजाय सुनने के मेरी बात, उन्होंने कहा ये क्या हो गया जी, अब हम सारी बरादरी एक तरफ है, ये इस्लाम कबूल करने की बात कर रहा है, तो ये तो हमारी नाक कटवा देगा। और ये अकेले में वालिद साहब से बात हो रही? मेरे वालिद साहब पे, बाकी फैमिली के मेरे भाइयों सब से, सब मेरे बैठे हुए हैं कज़नों वहाँ से पे? जी। तो उन्होंने रिएक्ट किया, मारा भी, पीटा भी। ये जो कहते हैं ना कादियानी कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, सर मैंने तो देखा है कि इन्होंने, मतलब मुझे घर से भी निकाला गया। अब किधर गया सर लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन? मुझे मारा भी गया, पीटा भी गया, सर पे डंडे मारे गए, मुंह पे तमांचे मारे गए। किधर गया लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन? मुझे जायदाद से आग किया गया। मतलब ये सारा इनका हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की नहीं, ओर है। मंतकी सर, मैंने दलाइल तो पे फेस आपको किया ही। कन्विंस नहीं किया। देखिए आप बच्चे थे 15-16 साल में, आपको कन्विंस नहीं किया उन्होंने? वो भी साथ साथ शुरू किया। पहले मारा पीटा अच्छे तरीके से, मतलब रिएक्शन किया, मेंटली टॉर्चर्स किए। फिर उन्होंने अपने मुरब्बियों को बुलाया, मुरब्बी कहते हैं इनके पादरी को, कादियानियों के पंडित को, जो इनका बड़ा होता है उससे। वो हमारे घर में एक एक करके कितनों को लेके आए। अल्लाह का करम था, चूँकि मेरी स्टडी थी, मैंने डीपली इसको पढ़ा था, तो जैसे ही को मुरब्बी आता मैं उसके सामने रियल बुक पेश करता कादियानियों की, मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब की। उसके पास उसका जवाब नहीं होता था, वो भाग जाता था। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो सॉफ्ट हो गए हमारे घर वाले। मेरी वालदा कन्वर्ट हुई अपने मरने से 1.5 महीना पहले, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मेरे भाई मुसलमान हुए, मेरी सिस्टर्स विद फैमिलीज मुसलमान हुई, और मेरे वालिद साहब, अल्लाह ने उन पर भी करम कर दिया, वो भी उनको भी आपने कन्विंस कर लिया? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेथ से तकरीबन कोई 4 साल पहले उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जो सदर थे कादियानियों के। जब ये रियलिटीज़, ये हकायक, ये रेफरेंसेस मैंने उनके सामने पेश किए, अल्लाह का करम। तो आप किससे रहनुमाई ले रहे थे? आप मतलब आप इस्लाम के लिटरेचर को कहाँ पढ़ते थे? चुप चुप के पढ़ते थे, कुरान पाक की तफासीर पढ़ते थे, किसी आलिम के पास बैठते थे? ये कैसे हुआ? ये आपकी शख्सियत में इनकलाब कैसे आया? मतलब मैं घर में ही स्टडी करता था, चूँकि जो इनकी किताबें ना कादियानियों की हमारे घर में थी, वो 80-90% तो हमारे घर में, चूँकि मेरे वाले साहब सदर थे। जो नहीं थी वो मैंने फिर रबुआ से, जो चनाब नगर इसका मौजूदा नाम है, फिर मैंने वहाँ से मंगवाई। फिर उनको मैंने कुरान पाक की जो तफसीर थी कादियानियों की, वो भी हमारे घर में थी, तफसीर सगीर, दीगर बुक्स भी थी जो नहीं, फिर मैंने वहाँ से मंगवा ली। तब मैंने उनको पढ़ा तो सारे हकायक जो है वाज़ी हो गए। तो ये खुल के पढ़ने की इजाज़त मिल जाती थी आपको घर पे? वो तो कहते थे पढ़ो, हाँ, कंपैरिजन करने की, आई मीन कुरान। उन्हें तो वो तो ये देखते थे ना कि पढ़ा, अच्छी बात है, दीनी मजहबी तालीम ले रहा है, वो तो ये सोचते थे। आपको घर से निकाल दिया? निकाल मैं, मुझे था कि अब मैं घर से अगर बिल्कुल मतलब ला ताल्लुक हो गया, इनको कौन समझाएगा, ये मेरे बड़े हैं, इनको पता ही नहीं है। ये तो एक मैंने बताया कि दादे ने एक जहर को पिया, उसके बाद पूरी नस्ल इसी कुएं में गिर गई, इनको तो पता ही नहीं। और आप बिलीव कीजिएगा, मैंने उसके बाद जो वर्किंग की, दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े कादियानियों को इस्लाम की दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों कादियानी अल्लाह के करम से मेरे हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और एक मज़े की बात, सब ने सर यही बोला, तकरीबन 90% लोगों ने लगा लें यही बोला कि सर जो बातें आप हमें दिखा रहे हैं, जो बुक्स के रेफरेंसेस दे रहे हैं, जिनमें सरीहन बदतरीन गुस्ताखी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हम जानते ही नहीं है। तो जब उनको पता लगा, उन्होंने इन चीज़ों की रिसर्च की, डीपली गए, अल्लाह ने उन पर करम कर दिया। और इंशाल्लाह ये आपका प्रोग्राम मैं समझता हूँ, जहाँ हम ये अवेयरनेस इंशाल्लाह लोगों में ये पैदा कर रहे हैं, हम कादियानियों में भी इंशाल्लाह उनको भी इस्लाम की दावत का भी इंशाल्लाह पहलू साथ है कि हम उनको भी इस्लाम की दावत देते हैं। आएँ, ये रिसर्च करें, अपनी किताबें ही पढ़ लें, उनमें आपको सारी हकीकत मिल जाएगी कि कितना बड़ा धोखा, ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा इरफान साहब, जब आपको घर से निकाला, आप वापस आए, आपने वालिद साहब से को माफ़ी तलाफ़ी की? नहीं, माफ़ी घर पे नहीं, रखे? मैंने कहा जी मेरी बात सुने, मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस पेश कर रहा हूँ, सर मेरी बात सुने। मैंने अपने वाला साहब को जब ये बात बोली, उन्होंने फिर दीगर बताया कि मुरब्बी आए घर में, दीगर इनके बड़े बड़े मुबल्लिगीन आए। जब मेरे वाला साहब ने ये देखा
کہ ابھی میں اس وقت تو مطلب لگا لیں کہ فرسٹ ایئر میں تھا اور مربی ان کی پوری زندگی گزر گئی جو ان کے پادری تھے قادیانیوں کے. تو جب میں ریفرنس پیش کرتا آگے سے وہ لاجواب ہو کے بھاگتے گھر سے. یقینی بات ہے نا ہمارے گھر والوں پہ اس کا اثر ہوتا. اور اس کو کتنے سال لگے؟ مطلب یہ لگا لیں کہ میرے والد صاحب تو ابھی تقریباً کوئی 6 سال پہلے مسلمان ہوئے الحمدللہ. اس سے پہلے میری والدہ میرے قبول اسلام کے تقریباً کوئی 1.5 سال بعد مسلمان ہو گئی تھی. اچھا، اب ہم قبول اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، وہ تو اپنے تئیں مسلمان ہیں. یعنی اس وقت جو لوگ تھے، جیسے آپ کے والد تھے، آپ کی والدہ، آپ کے بھائی بہن، سب وہ بھی مسلمان ہی نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہتے خود کو مسلمان تھے. بات یہ ہے کہ اس فتنے کو لگایا گیا اسلام کا نام دے کے ظالم انگریز. اگر یہ آپ ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کو دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تو انگریز یہاں پہ آیا، اس نے یہاں پہ اپنی اسٹیٹ قائم کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ آیا. اچھا، اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں کو مارا گیا، لٹکایا گیا. ہسٹری آف سب کانٹیننٹ ہمیں بتاتی ہے کہ سر دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی ایک درخت نہیں تھا ایسا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا، مارا گیا، توپوں کے آگے کھڑا کیا گیا، کھالیاں دیڑی گئیں، سور کی کھالوں میں سینے کے بعد آگ لگائی گئی. مطلب بڑا زبردست قسم کا ریاکشن ہوا. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا کام کریں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. انہوں نے ایک فتنے کو کس کی بیس رکھی. ڈبلیو ہنٹر کو اسپیشلی اسائنمنٹ دے کے ہمارے سب کانٹیننٹ لایا گیا کہ ہمیں سلوشن بتاؤ، ریاکشن نہ ہو مسلمانوں کی طرف سے. اس نے پھر میٹنگ کال کی، لمبی بات ہے میں شارٹ کر رہا ہوں. اس نے پھر دنیا بھر سے بڑے بڑے ایکسپرٹس کو بلایا، رپورٹ پیش کی، اور وہ رپورٹ سر آج بھی آپ کے انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے. ہم نے وہاں سے اس کی کاپیز کو لیا، ہم نے دنیا میں اس کو وائرل کیا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا. اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو، پیسہ، زمین، جائیداد جو چاہیے اس کو پرووائڈ کرو. کہو کہ وہ خود کو نبی کہے، دعویٰ نبوت کرے، کہے کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور اسلام کا نام لے. جو میں اس طرف آ رہا ہوں اس کو یہ کہا گیا، اس کا اسلامک میک اپ کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ تم نے بولنا ہے میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے بولنا ہے میرا اسلام سے تعلق ہے. اس کی داڑھی لکھوائی گئی، اسلامک میک اپ کیا گیا، اس کے سر پہ امامہ ڈالا گیا، ایک ہاتھ میں قرآن دیا گیا، ایک ہاتھ میں کتب احادیث دی گئی، اور زبان پہ قرآن آیات سجا کے اس کو مسلمانوں میں انٹر کیا گیا کہ اسلام کا نام لے کے تم نے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. تو سر یہ شمع جلائی ہے لٹیروں نے، تو کتنے لوگ اس کو شمع سمجھ کے، اس کو حقیقت سمجھ کے، سچائی سمجھ کے جب اس کی طرف لپکے، انہیں نہیں پتا تھا، وہ ایمان کا شکار اپنا کروا بیٹھے. یہ 18 سینچری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، 1857 سب کانٹیننٹ. جی جی. اس کے بعد اس کی پیدائش 1835 کی ہے، اور جو اس کے دعویوں کا آغاز ہے وہ 1880 کے بعد ہو گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. 1880 میں باقاعدہ اس کا آغاز ہوا، 1835 میں پیدائش ہے. جی جی. اور 1880 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. یعنی 18ویں سینچری کے، یعنی آپ سمجھ لیجیے اواخر کے اندر جو ہے اس کا فروغ شروع ہوا. تو یہ فروغ شروع ہوا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. وہ انہوں نے سر میں آپ کو ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں، میں بڑا ہی اہم ریفرنس پیش کرتا ہوں. جب 74 میں آپ کو یاد ہوگا قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، قرارداد پیش کی گئی، قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی، سارے مکاتب فکر کے علماء نے اس پہ ورکنگ کی، کام کیا. اسمبلی میں مرزا ناصر آیا، اٹارنی جنرل تھے آپ کے اس وقت یحییٰ بختیار، انہوں نے بڑا بہترین رول پلے کیا. وہ ساری کتابیں اسمبلی میں پیش کی. قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا کہ جن کے یہ نظریات ہیں یہ مسلمان نہیں کافر ہیں. یہ روتے چیختے چلاتے پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ. او جی ہم پہ ظلم ہو گیا ہے، ہمیں کافر بھی کہا گیا. 84 آیا، ہم پہ پابندیاں بھی لگا دی گئیں کہ ہم شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان شو نہیں کر سکتے، اپنی پریچنگ نہیں کر سکتے. تو یہ تو سر ہم پہ زیادتی ہے، ہمیں آپ نے کافر بول دیا. سر آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کا والیوم نمبر ہے 6. سر اس بک کا لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب، اور یہ سر آپ کو قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org اس پہ یہ بک مل جائے گی، جس کا جی چاہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے. اس کا یہ ربوہ سے چھپی، چنان مگر سے یہ پرنٹ ہوئی. سر اس کا پیج نمبر ہے 380. اس پہ اس نے آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے مشہور فیصلہ PLD 1985 FSC 8
اس فیصلے میں سر یہ کتاب کا ریفرنس کوٹ کیا، ریفرنس کیا، سنیے گا. اس میں یہ مرزا قادیانی کذاب کہتا ہے کہ میرا مذہب یہ ہے جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہ اسلام کے دو حصے ہیں، 2 parts آف اسلام. کہتا ہے نمبر 1 پہلا حصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اچھا ہم نے بھی قرآن میں پڑھا اسلام کے واقعی 2 حصے ہیں، لیکن وہ ہم نے کون سے پڑھے؟ نمبر 1 اطاعت کریں اللہ کی، اور دوسرے اطاعت کریں اللہ کے رسول کی. سر دین یہی ہے، سر دین کی بیس یہی ہے. لیکن سنیں یہ کیا بولے گا، کہہ رہا ہے اسلام کا، اب اسلام کا نام لے کے اسلام پہ اٹیک کرے گا، جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی، دوسرے کہتا ہے رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے. کس کی ہے؟ کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی. کہتا ہے وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. کہتا ہے اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، جس کی شان ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کو مانا جائے گا، کہتا ہے رسول پاک نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ گورنمنٹ برطانیہ ہے، برٹش گورنمنٹ، جن کے لیے اس نے کام کیا، جنہوں نے اس کو کھڑا کیا، انہی کے گیت گائے. تو نعوذ باللہ یہ اس سے بڑھ کے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں یا قرآن پہ اس سے بڑھ کے کیا اٹیک ہوگا، اسلام پہ اس سے بڑھ کے سر کیا اٹیک ہوگا کہ اسلام کا نام لے کے بول رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے یہ کفریہ نظریات ہیں کہ اللہ کے بعد انگریز ہے، برٹش گورنمنٹ ہے، کہہ رہا ہے اسلام کا حصہ ہے. تو سر اسلام کا نام لے کے یہ آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ریفرنس کوٹ کیا، نیچے لکھا کہ یہ عام کافر نہیں، یہ بدترین دھوکے باز کافر ہے. آپ فیصلہ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ مفہوم مل جائے گا. تو سر بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کا ایمان برباد کی. عرفان صاحب کافروں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے؟ سر بالکل رہنے کی اجازت ہے. اسلامک اسٹیٹ میں آپ رہ سکتے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، بدھسٹ رہ رہے ہیں، یہودی، جو بھی رہتا رہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سر ٹینشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ سب کافر ہو، جتنے بھی پاکستان کے مسلمان دنیا نہیں سر ایک منٹ، کافروں کو یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل ہے. عیسائی یہاں رہتے ہیں، ہندو یہاں رہتے ہیں، سکھ یہاں رہتے ہیں، وہ اپنے عقائد کی پریچنگ وہ ایزیلی اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے مذہب کو، اس میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. قادیانیوں سے کیا پرابلم ہے پھر؟ سر اگر آپ گھر سے جائیں مارکیٹ پہ، اگر آپ یورپ جائیں تو وہاں پہ سپر سٹورز ہیں سر، وہاں پہ پگ ملتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، کتا کھاتے ہیں. چائنا جاتے ہیں شاہ صاحب ہمارے، وہ بتاتے ہیں جی وہاں ہر کچھ سب کچھ کھا جاتے ہیں. لیکن سر انہیں ایک خوبی ہے، وہ اگر سور کو بیچتے ہیں لگاتے ہیں لیبل، چٹ لگاتے ہیں نا سور کی، سر وہ کتے کو بیچتے ہیں چٹ لگائیں گے کتے کی. سر شراب کو شراب کے نام پہ سیل آؤٹ کریں گے نا. قادیانی ایسا نہیں کرتا. یہ آپ اس کو سمجھیں بات کو، یہ دنیا کا وہ بدترین کافر ہے جو سر کاٹتا سور ہے، کاٹتا کتا ہے، لیبل لگاتا ہے دیسی بکرے کا گوشت دستیاب ہے. آپ گھر سے جائیں گے بکرا لینے کے لیے، آپ مسلمان ہیں، حلال لینے کے لیے، آپ کتا لے کے گھر میں آگے اس کو کھا جائیں گے. تو سر ہمارے پاس فوڈ اتھارٹی ہے نا، وہ فوڈ اتھارٹی چیک کر لے گی، اس کے لیے کنسرنڈ لاز موجود ہیں، لا آف دا لینڈ ہے، وہ ایکشن میں آئے گا. لیکن یہ کہنا کہ ان کو ایکسرسائز کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ یہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنی کتاب کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ترویج کر سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کفر کو کفر کے نام پہ بولیں کہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بولیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے ہم کافر ہیں. عیسائی کسے پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے، کیا بولے گا عیسائیت. سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، کہے گا سکھزم. گرو نانک کی جائے. ہندو سے پوچھیں کہے گا جے ماتا کی. یہی ہے. سر امردئی سے پوچھیں تو کون ہے، کہے گا مسلمان ہوں. یہی نہیں کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جو ہمارے اسلام پہ سر قبضہ گروپ بن کے قبضہ کر کے اٹیک کر کے اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، کہا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ میرے پاس بک ہے سر، یہ جب اسمبلی میں یہ بات چلی تھی تو یحییٰ بختیار نے سر یہ بک آپ کی قومی اسمبلی نے میں دکھائی. یہ میرے پاس، اس کا نام ہے تذکرہ. قادیانی کہتے ہیں جیسے انجیل، توریت، زبور، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں تذکرہ بھی نعوذ باللہ وحی مقدس ہے، اس کو یہ وحی مقدس بولتے ہیں. یہ سر ربوہ کے اسٹیمپ لگی ہے، ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے سر. اس کے اندر مرزا قادیانی نے باقاعدہ یہ بات لکھی، اگر آپ اس کا پیج نمبر 607 پڑھیں، اس کا پیج نمبر 336 اشاعت چہارم ہے. اس میں یہ صاحب کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا سب کافر ہیں، جو مجھے نبی نہیں مانتا یہ جہنمی. یہ میرے پاس بک ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، وولیم نمبر 9 سر پیج نمبر 31 ہے. یہ آپ کی اسمبلی میں یہ بات پیش کی گئی تھی. اس میں کہتا ہے جو بندہ میری فتح کا قائل نہیں ہے، مجھ پہ بلیو نہیں کرتا، مجھے نبی رسول نہیں مطلب مانتا، کہتا ہے یہ سارے کے سارے ولد الحرام ہیں، ان میں حلال زادہ کوئی نہیں. سر رونا یہ ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کو کہے کہ نعوذ باللہ یہ حرام زادے ہیں، ہمیں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، عزت مآب اولیاء سادات کو
اور قبضہ گروپ بن کے گئے جی میں مسلمان ہوں، تم سب جہنمی ہو، تم سب حرامزادے ہو، نعوذ باللہ، اتنی سخت زبان استعمال کرے سر. تب یہ جب پارلیمنٹ میں یہ سب چیزیں دکھائی گئی تھی انہوں نے کہا یہ تو کائنات کے بدترین کافر ہیں. اور عام کافر نہیں سر، یہ دھوکے باز کافر ہیں جو قبضہ گروپ بن کے ہمارے اسلام پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہمیں اسلام سے کک آؤٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر کوئی میرے گھر پہ، میرے آفس پہ اللہ نہ کرے اٹیک کرے، مجھے گھر سے باہر نکال دے، میرے گھر پہ قبضہ گروپ بن کے بیٹھ جائے، تو سر میری کیا چیخیں نہیں نکلیں گی؟ میں کہوں گا بھائی اس کا گھر ہے ہی نہیں، یہ اس کا آفس ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکے باز ہے. یہ کام کر رہا ہے قادیانی، بدترین کافر، اللہ رسول کا گستاخ، ختم نبوت کا منکر، کہتا ہے میں مسلمان، تم مرزے کو نبی نہیں مانتے سو تم سب کافر. یہ سر ہم نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے آپ کی کیا یہ صرف عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تھریٹ ہے؟ کیا یہ سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، جین مت کے لیے، بدھ مت کے لیے، ہندو مت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جی یہ تو اس کی جو بیس میں نے بتائی وہ اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے تھی. اسلام پہ اٹیک کروایا گیا، اسلام کے پیرلل ایک فتنہ کھڑا کیا گیا جس کا نام اسلام رکھا گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، ہم سب مسلمان بلیو کرتے ہیں یہ کس پہ نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. آپ قرآن پاک کی سر آیات پڑھیں، مکی یا مدنی. کبھی آپ نے سنا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے یہ ایرانی ہے، یہ لبنانی ہے، یہ شامی ہے، یہ فلسطینی ہے؟ کبھی سنا سر؟ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا 1857 کے بعد. قرآن اٹھ گیا، دنیا کو اللہ پہ ترس آیا کہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، اب یہ کیسے آگے چلیں گے؟ تو کہا کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک کام کیا، دنیا میں دوبارہ پھر سے نعوذ باللہ کہا کہ مرزا قادیانی یعنی کہ مجھے اس نے کہا کہ اللہ نے دنیا میں پھر سے دوبارہ محمد بنا کے بھیجا اور قرآن کہا قادیان میں نازل کیا گیا. سر یہی کتاب آپ کی پارلیمنٹ میں سر پیش کی گئی تھی. اس کا پیج نمبر ہے 75، تذکرہ اشاعت نمبر 4. اس میں 75 پیج پہ کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے. میں اس سے بھی واضح طور پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. اب یہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ جہاں مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی، انشاءاللہ قادیانیوں میں بھی اسلام کی انشاءاللہ یہ دعوت کا کام کرے گا انشاءاللہ یہ بھی لوگ. یہ سر یہ بک ہے، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. سر اس بک پہ اس نے واضح طور پہ اس بک میں یہ بات لکھی، کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہاں موجود ہے. کہتا ہے اگر قرآن موجود ہوتا کسی کی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے کہتا ہے مشکل تو یہی ہے کہ قرآن پاک دنیا سے اٹھ گیا. پیج نمبر ہے اس کا 173. کہتا ہے مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ پھر سے محمد صلی اللہ کو دنیا میں پھر بھیجا اور نعوذ باللہ قادیان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اب سر قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا، ان کی شان بیان کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی. سر یہ ایسے نہیں کہہ رہے، یہ بہت بڑی بات ہے سر، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بدترین کفر ہے. یہ تذکرے کے اگر آپ پیجز پڑھیں، میرے پاس یہ پورا ریکارڈ سر اسمبلی کی کارروائی 5 والیومز میں بھائی جان پرنٹ کی گئی ہے، 5 والیومز میں، جس کا جی چاہے آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ سارے پیجز، یہ پیج نمبر 238، پیج نمبر 278، پیج نمبر 279، پیج نمبر 632، اس میں سر جگہ جگہ اس نے کہا اللہ نے مجھے کہا انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کہا اس سے مراد تو ہے، اے مرزا ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے. یہی تذکرے میں سر اس میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ورفعنا لک ذکرک، یہ نبی علیہ السلام کو فرمایا؟ کہتا نہیں، اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. سر یہی تذکرہ اس میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہتا ہے مرزا قادیانی ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے نعوذ باللہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ تفسیر صغیر ہے یہ سر یہ تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے. اس کے بعد اگر آپ سر اس کا ٹائٹل پیج پڑھیں نا، اس پہ اس نے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس. قادیانی اس کتاب کو وحی مقدس، جیسے انجیل وحی مقدس، توراۃ زبور قرآن وحی مقدس، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی مقدس ہے. اللہ نے نعوذ باللہ مرزے پہ نازل کی اور مرزے نے یہ لوگوں کو بتا دیا. سر قادیانیوں کے ہاں اس کتاب کا درجہ قرآن پاک والا ہے. تو جب اس نے یہ بولا نا کہ میں دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا، اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ ہیں، جو میرا خاندان ہے اہل بیت رسول ہے، جو میری بیوی ہیں امہات المومنین ہیں، جو مجھ پہ کتاب نازل کی گئی ہے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے قرآن ہے. اور لوگوں نے یقین کر لیا.
لوگوں نے یہ تھا جہالت کا سر دورہ تھا جب اس فتنے کو پروموٹ کیا کیونکہ گیا. یہ تو اسٹریٹ اوے لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کو آلٹر کیا ہوا ہے. یہ عام قرآن لوگوں پاک کو کی سورہ آلٹر کی ہوئی ہے. جی سر ایسے ہی دیکھیں نا, اس آپ نے سے بڑھ سورہ کے قدر- تحریف کسے کہا جائے گا. جی آپ نے سورہ قدر پڑھی, اس کو آلٹر کیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے. تو سر یہ اس جو جب یہ فتنے کی بیس رکھی نا تب تھا جہالت کا دورہ. تب آپ اگر پڑھیں نا اس وقت کی ہسٹری, ہمارے پنجاب کو بھائی جان اس وقت ٹگا صوبہ کہتے تھے. یہاں گاؤں کے گاؤں جن کو جسٹ اردو نہیں پڑھنی آتی تھی, 2 نمبر پہ پرستی تھی بہت زیادہ. اس فتنے کو انہوں نے پروموٹ کیا, اس کو آغاز کیا, پیچھے پیسہ اور یہ چیزیں پہلے اوپن نہیں کی, اس کو پیچھے رکھا. کہا یہ جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا. بات یہ کی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, جو شروع میں آپ نے پوچھا یہ سوال, ہم بھی رسول کو مانتے ہیں, لیکن پس پردہ کیا تھا یہ سارے ان کے کفریات. پھر ان کو آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے اوپن کیا. جو لوگ ان کے اس جال میں آ گئے تو سور تو پھنس گئے. نسلیں آگے بھئی پوچھو بھی تو مردئی کیوں ہوا, کہے گا جی میرا پردادا ہوا تھا. ایسے ہی کہ آپ پوچھیں مردئیوں سے, قادیانیوں سے, تو مردئی کیسے ہوا, وہ جی میرا دادا ہوا تھا. تو وہ ایک بھیڑ بٹ چال عرفان چل صاحب یہ کے تو سال اس کنویں میں 2024 گر ہے, گئے. ریسرچ بہت زیادہ ہو چکی ہے, کتابیں بہت پبلش ہو گئی ہیں, آپ جیسے لوگ بہت کچھ بتا رہے ہیں. اس کا رزلٹ آیا, اس کے باوجود لوگ بڑھتے چلے جا اس رہے کا ہیں. رزلٹ آیا. اللہ کا کرم ہے. آپ مجھے دیکھ لیں سر, میری فیملی میں 50+ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. میں نے بتایا میرے ہاتھ پہ, میرے پاس سر پورا ریکارڈ ہے. میرا ڈیلی یہی کام ہے. میں کل بھی گیا ہوا تھا فیصل آباد, ایک خاندان کو مسلمان کیا. سر میں ڈیلی یہی کام کر رہا ہوں. تو اللہ کا کرم ہے, ہزاروں قادیانی جن تک ہم نے یہ میسج کنوے کیا, اللہ کی مدد آئی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ واقعی یہ تو ہماری کتابوں کے اندر, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا تم کچا گوشت کھاتے ہو, کیا پتے لپیٹ کے گزارا کرے, کسی غار میں رہتے ہو, عقل کرو, سینس کا مظاہرہ کرو. یہ ساری کتابیں تمہارے پاس ہیں, اسلام اللہ کا دین ہے, سچا دین ہے, تو اس کو قبول کرو. یہ تو دھوکہ ہے جس کو تم مانتے ہو, یہ تو فراڈ ہے, یہ تو سر رونگ نمبر ہے. تو اللہ کے کرم سے جوگ در جوگ سر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ایریاز جہاں پہ ان کے مراکز تھے قادیانیوں کے, پوری فیملی, پورے خاندان مسلمان ہو چکے. یہ آپ کے لاہور, ہمارے لاہور میں سر یہ اگر ہے نا قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ پہ, قائد اعظم منامہ سے پہلے تو سر وہاں پہ ہانڈو نام کا ایک گاؤں ہے. میں وہاں پہ گیا, وہاں کا وقار گجر اس نام کا وہ بندہ ہے, وہ وہاں کا کرتا دھرتا تھا, بڑا فیمس, بڑا مشہور قادیانی. اس کے وہاں پہ اپنے پروگرامز کرواتا تھا. اللہ کا کرم ہوا, میں نے ان سے ملا, یہ کتابیں دکھائیں, یہ ریئلٹیز پیش کی. تو وہ سر اب تک 100+ لوگ ہانڈو گاؤں کے, جہاں اب بھی ان کا قبرستان ہے, وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو سر گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو چکے ہیں. شہروں کے شہر لوگوں نے جب حقائق کو قبول کیا, اسلام کی طرف آئے, بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ان کی زیادہ تعداد رورل ایریاز میں یا اربن ایریاز میں ہے سر؟ مطلب پھیلے ہیں تقریباً ہر جگہ فتنہ. چونکہ دیکھیں آپ, چونکہ اس کا آغاز سب کانٹیننٹ سے ہوا, تو اس پہ پھر مختلف ایریاز میں ان کو بھیجا گیا, مبلغین بھیجے گئے. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے نا کہ رورل ایریاز میں ان کی تعداد زیادہ ہے, جہالت جہاں زیادہ ہے وہاں پر یہ کام زیادہ سرایت کر گیا. دونوں جگہوں پہ. لیکن جیسے آپ نے کہا دونوں جگہوں پہ, یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, درسگاہوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں اور چھپے بیٹھے ہیں, اپنا کام چپکے سے کر رہے ہیں. تو یہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ 2 وجوہات ہیں, یہ ہیں بالکل ہیں اس کی. میں نے کہا 2. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے وہی بات کی, میری سر پوری بک آ رہی ہے اس پہ, لڑکیاں, پیسہ, ویزا, نوکری, لالچ. آج کا نوجوان کہتا ہے یار بھائی میرا برائٹ فیوچر ہے, ایک سگنیچر ہی تو کرنے ہیں بھائی, نوکری مل رہی ہے یار, یورپ کا ویزا مل رہا ہے بھائی, چلے جاؤ. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس پہ سر جو مین اس پہ فیکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریئل مسلمس. میں آپ سے کہوں ریحان بھائی آپ ایک کام کریں, مجھ سے بھائی پیسہ بھی لے لیں, ٹھیک ہے, میں بھائی آپ کو UK کا, میں امریکہ کا ویزا بھی دے دوں گا. یار پہلے مسلمان تھے, اب بھی مسلمان رہیں, بلکہ پکے مسلمان بن جائے. وہی کلمہ پڑھنا ہے, قرآن وہی ہے, حدیث وہی ہے. آپ کہیں گے یار کتنا اچھا انسان ہے, بھائی آپ کہیں گے بھائی لے کے آؤ. تو یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے جب یہ بات بولتے ہیں کہ سر ہم مدد کرتے ہیں, پہلے مسیح نے بھی لوگوں کی بڑی خدمت کی تھی, ہم بھی مسیح موت یعنی کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ماننے والے, ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ایک لے مین سر یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ دے بھی رہے ہیں, اور کلمہ بھی وہی پڑھوں گا. یہ کون سا کہہ رہے ہیں بت کو سجدہ کرو. اب اسے نہیں پتا کہ یہ ان کے پسے پردہ, یہ کیا ان کا اٹیک ہے, یہ کیا ان کے عقائد ہیں, اٹریکشنز دیتے ہیں, یہ اٹریکشنز کیا ہوتی ہیں, سوری کیا اٹریکشنز کیا لے کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ یہ تو بولا نا میں نے, یہ تو بار بار بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سر. میرے پاس یہ میری بک ہے, اس کا نام ہے قادیانی, اسلام اور وطن کے غدار. ابھی حال ہی میں میری بک آئی ہے. اس پہ سر آپ کے میجر جنرل شفیق احمد صاحب نے اپنے کمنٹس دیے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریٹائرڈ, انہوں نے اس پہ اپنے بہترین کمنٹس دیے میری بک کے بارے میں. سر اس میں میں نے ایک رپورٹ پیش کی. رپورٹ کس کی ہے سر؟ وہ کسی
فٹ پاتھ پہ بیٹھے کوئی دہی بلے بیچنے والے کی رپورٹ نہیں ہے. وہ سر آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس محترم جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, سر ان کی رپورٹ ہے. 5 سال پہلے انہوں نے رپورٹ پیش کی جب وہ جج تھے آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے. کہا کہ میں نے اس پہ اپنی بک پہ وہ رپورٹ دی. کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے قادیانی, ان کو قادیانیت کو قبول کروا رہے ہیں. کہا جی ہم نے سروے کیا, نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا. جج صاحب کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے بھائی جان کہ جب پتہ چلا کہ پاکستان میں 10,000 سے زیادہ مسلمان قادیانیت کو قبول کر کے ان کے بیعت فارم فل کر کے لکھ کے کہ محمد کا زمانہ چلا گیا, نعوذ باللہ اب مرزا غازی اللہ کا نبی آ چکا ہے. سر مرتد ہو کے ویزوں کے لیے ابروڈ کنٹریز میں کہا جا چکے ہیں, جا رہے ہیں. یہ رپورٹ میں نے دی ہے. تو یہ کس طرح پھیل رہے ہیں سر, یہ لالچے دے رہے ہیں, خود کو مسلمان شو کر کے کوآپریٹ کر رہے ہیں لوگوں پہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, گھر بنا کے دے رہے ہیں. ان کی تنظیم ہے ہیومینٹی فرسٹ. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آسمانی آفات آتی ہیں اس خطے پہ, مردئی وہاں پہنچتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, یہ پہنچتے ہیں وہاں, وہ جی ہم مسیح کے ماننے والے ہیں, ہیومینٹی فرسٹ ان کی تنظیم ہے. تو وہاں پہ جا کے یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کے ایمان پہ چھریاں چلاتے ہیں. تو یہ سر سب سے بڑا اس کی خطرناکی کی یہی وجہ بیان کی گئی کہ یہ خود کو مسلمان شو کر کے مسلمان کا ایمان برباد کرتے ہیں. ہندو ایسا نہیں کرتا, سکھ ایسا نہیں کرتا, عیسائی ایسا نہیں کرتا. آپ کو جرمنی یا کسی اور ملک کا ویزا مل رہا ہے, اب ایک نوجوان جو بہت پریشان ہے, مفلوق الحال ہے, نوکری ہے کوئی نہیں اور بینک بیلنس بھی کوئی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تمہیں جرمنی کا ویزا بھی دیتے ہیں, تمہیں وہاں سیٹل بھی کریں گے, نوکری بھی اچھی مل جائے گی, روزگار آنا شروع ہو جائے گا. وہ جیسے پیپر میرج ہوتی ہے, پیپر میرج کر کے کسی دوسری جگہ پہ نیشنلٹی لے لیتا ہے. اگر وہ مذہب تبدیل کر کے جیسے آپ بتا رہے ہیں پیپر پہ سائن کرنے آپ نے, وہ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب تو نہیں ہے, اس نے تو صرف اقرار کیا ہے, اس کا دل گواہی نہیں دے رہا, تو کیا سمجھا جائے گا وہ بھی کافر ہو گیا؟ سر اگر کوئی چیف جسٹس کے سامنے کھڑا ہو گئے, سپریم کورٹ میں سامنے کھڑا ہو گئے, چیف جسٹس کو ننگی اور گندی گالی دے دے کہ جی میں نے دل سے نہیں دی, زبان سے دی ہے, ریئیکشن ہوگا؟ ہاں تو انہیں عدالت لگ جائے گی کی صورت لگے, ہو سکتا ہے کورٹ معاف کر دے. مطلب نہیں مطلب معاف وہ کورٹ کر سکتی ہے, جو نبی علیہ السلام کی عزت پہ حملہ کرے گا وہ اسے معاف نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام خود کرے تو کرے, دنیا سے پردہ فرما گئے. اب اسلام ہمارے لیے نہیں ہے, اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, دیکھیں ان کے بیعت فارم فل کرنے کا کیا ہے, اس پہ نعوذ باللہ یہ ہے کہ استغفر اللہ, جو مرزا غادرین اللہ رسول کے خلاف گستاخیاں کی ہیں, نعوذ باللہ میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس نے دعویٰ نبوت کیا, وہ لکھتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے, تو ایک بدترین گستاخی رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ جو کہا صحیح کہا, تو وہ تو ساتھ تو مل گیا نا سر. اس نے زبان سے یہ بات کر کے وہ فوراً اسی ٹائم اسلام سے خارج ہو گیا. اب دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ لوجک پہ اس کو دیکھ لیں. سر نکاح ہوتا ہے, لڑکی بچی کہتی ہے 3 بار مجھے یہ فلاں بندہ فلاں ابن فلاں اپنے نکاح میں قبول ہے کہتی, بعد میں کہ جی میں نے سائن بھی کر دے, سر تھم بھی لگا دے, کہ جی میں نے تو دل سے کہا ہی نہیں, زبان سے کہا, یہ میرا شوہر ہی نہیں ہے. سر دنیا کی کوئی کورٹ اس بات کو قبول کرے گی؟ مجھے بتائیں. وہ کہیں میرا شوہر ہی نہیں, میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تو کہا جائے گا نہیں تم نے زبان سے کہا, سگنیچر کر دی, اب تم اس کی منکوحہ ہو, اس کی بیوی ہو, وائف ہو. تو سر ایسے ہی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ محمد کا زمانہ چلا گیا, اب مرزا قادیانی اللہ کا نبی بن کے آ گیا, اس نے جو کہا صحیح کہا, تو سر یہ تو بندہ خود معاذ اللہ اس گستاخان رسول کی کھڑ میں جا گرا نا, اس کمیونٹی میں جا ملا, اسلام سے تو نکل گیا. یہ تو پھر ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ سر یہ تو مرتد ہو گیا. اسلام کہتے ہیں ایسا بندہ مرتد ہے, اسلامک اسٹیٹ کا ذمہ ہے کہ ایسے مرتد, اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے. اسٹیٹ کہتی ہے آپ کی کہ اس کو 3 دن سمجھائے. تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے, آپ کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے, 3 دن آپ اس کی اصلاح کریں, اسلام کے دلائل دیں کہ بھئی تو کیوں ہوا, کیوں چھوڑا, ہمیں بتا, ہم تیری تسلی کریں گے, تسلی کروائی جائے, سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا سر اسلامی اسٹیٹ کہتی ہے اس کی گردن مار دی جائے گی. یہ اسلام کا وہ ہے. اب یہ عام بندہ لے مین نہیں کرے گا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کرے گی اپنی ذمہ داری پہ اس کو وہ جہنم حاصل کروا. اور کیا, افغانستان میں یہ پہنچے تھے, وہاں انہوں نے جہنم حاصل کر دیا. جتنا زیادہ پرچار ہمارے یہاں ہے اور جتنا کاؤنٹر جو ڈیفینس میں کہہ لیں یا اٹیکنگ پوزیشن کہہ لیں ہماری اگینسٹ قادیانیز ہیں, دیگر اسلامی ممالک میں بھی ایسے ہی ہے؟ دیگر میں کم ہے, بنگلہ دیش میں ہے لیکن اس میں کم ہے. یہاں پاکستان کے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی. سر یہ وہ خطہ ہے, یہ پاکستان ہے, اس کی بیس ہی اسلام کے نام پہ ہے. لوگ آج بھی اپنے آقا کی ناموس پہ کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تاثیر ہی سر ایسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو جذبہ, جو محبت رسول, جو عشق رسول کی چنگاری,
یہاں اس خطے میں لوگوں میں ہے نا سر, دنیا میں اور ہمیں عراق, ایران, سیریا, شام, وہاں پہ بھی قادیانی ہیں, لیکن وہاں پہ تو اس طرح کا وہاں کم ہے, وہاں کم ہے, یہاں سے زیادہ, چونکہ یہ فتنہ یہاں کا ہے, یہ فتنہ شام کا نہیں ہے, اردن کا نہیں ہے سر, فلسطین کا نہیں ہے, یہ فتنہ ہمارے پنجاب کا ہے, یہ پاکستان کا سر فتنہ ہے, یہ ہندوستان کا فتنہ ہے سر. تو یہاں سب سے بڑھ گئے ہیں یہ. یورپ میں بھی گئے ہیں بہت زیادہ, افریقہ میں بہت زیادہ گئے ہیں, لیکن سر بیس یہی ہے. اس کا حل کیا ہے عرفان محمود صاحب؟ یعنی ایک تو کورٹ ہے آپ کے ہاں, ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, اس کے قوانین ہیں, آپ کا آئین ہے. جب آئین نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں, دین واٹ آفٹر ورڈس, اس کے بعد اس کا حل کیا ہے؟ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارے پروگرامز کی صورت میں ہوگا, تبلیغ سے ہوگا, لوگوں سے میل جول کے ہوگا, یا پھر کوئرسو فورس استعمال کرنی پڑے گی, کوئی پاور آف ڈنڈا استعمال کرنی پڑے گی؟ جی اویئرنیس ہے سر. جب میں مسلمان ہوا تو مجھے یہی تھا کہ میں نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے سر. میں آپ کی بار ایسوسیشنز میں گیا, میں آپ کی دعاؤں سے پورے پاکستان کے سر 100+ میں نے بار ایسوسیشنز میں پروگرامز کیے, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, کراچی, پورے پاکستان کے سینٹرل جیلوں میں پروگرامز کیے, CSS اکیڈمیز میں کیے, آپ کی بیوروکریسی میں جا کے ہم نے یہ پروگرامز کیے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کیے سر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی. لوگوں کو سر پتہ ہی نہیں ہے بھائی جان, سر معذرت کے لوگ نہیں جانتے. عرفان صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ پروگرام کیے, جوڈیشل آفیسرز کے ساتھ کیے ہوں گے, ارباب اختیار کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ, جرنیلوں, کرنیلوں, بریگیڈیئرز کے ساتھ کیے ہوں گے. اس کے باوجود مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ آیا ہے, you could not convince your bureaucracy, you could not convince your judiciary, you even could not convince your executive. کیا فرق پڑا سر؟ سر اگر تو فیصلہ ہوا یہیں سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم نے تو ان کو سر کنونس کیا ہے, سب باتیں پیش کی ہیں, لیکن یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا ہے سر. یہ فیصلہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں سر, قادیانی وہ تو وہاں پہ آئے نا جب یہ ہیرنگ ہوئی, میں آپ سے پوچھتا ہوں گورے وہاں کیوں بیٹھے تھے, مجھے بتائیں. 15-20 جو تھے وہاں پہ گوری چمڑیوں والے جو انگریز تھے سر, وہ وہاں پہ کیا کر, کرسچن سپریم کورٹ, ہاں سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے. کیوں بیٹھے تھے سر؟ یہ فیصلہ یہاں سے نہیں ہوا, ہم نے تمام چیزیں پیش کی, میں ہیئرنگ میں خود موجود تھا, وہ تمام حقائق, ریالٹیز سر پیش کی گئی کہ یہ دیکھو یہ ان کا ریئل فیس ہے. قادیانی پاکستان کے اندر اپنے نظریات کی پریچنگ نہیں کر سکتے, کسی صورت نہیں کر سکتے سر, اوپنلی نہیں کر سکتے, 4 دیواری میں نہیں کر سکتے. اچھا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ذرا ڈیٹیل میں میرے ویور کو پتہ چلے کہ مبارک ثانی کیس ہے کیا. وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے قرآن پاک میں آلٹر تو کیا ہی ہے, جو تفسیر صغیر کو پروموٹ تو کر ہی رہا ہے, اس نے چھاپی ہے, پبلش کی ہے, جو چھاپنا بالکل قطعاً اس کی قانون اور آئین میں اجازت نہیں. قرآن بورڈ کا یہی فیصلہ ہے, قرآن بورڈ کا فیصلہ ہے, قرآن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ تفسیر صغیر نہیں چھاپ سکتے. آپ نے چھاپی, آپ نے 295C کے آپ مرتکب ہوئے, تخریب شدہ ظاہر ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو پروموٹ کیا, پبلش بھی کیا, آپ نے اس کو پروموٹ بھی کیا, وہ 4 دیواری میں رہ کے کریں یا پبلکلی کریں, تو آپ نے ہر طریقے سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے, قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. یہی ہوا. پھر سیشن کورٹ میں گئے, پھر ہائی کورٹ میں گئے, اس کی پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان گئے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے, جو کرتے ہیں اس کو کرنے دو. ایسے ہی ہوا سر, یہی ہوا. پھر ریویو پٹیشن میں آپ گئے, وہاں پہ 10 جو بڑی تنظیمیں ہیں, جس میں جامعہ بنوریہ بھی ہے اور دیگر بھی ہیں, علماء کرام کو بلایا گیا, کنسلٹیشن ہوئی. یو ٹرائی ٹو میک سپریم کورٹ سپیریئر جوڈیشری کنونس کہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط ہے, بٹ یو کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آپ سپریم کورٹ کو کنونس نہیں کر پائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ تفسیر صغیر چھپ بھی سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق, وہ پروموٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ بانٹی بھی جا سکتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ ایسا ہی ہے. جی. تو کیا کیا پھر آپ نے کہا میں نے بیوروکریسی کو لیکچرز دیے, سپیریئر جوڈیشری کو جا کے جوڈیشل آفیسرز کو لیکچر دیے, لوگوں کو سمجھایا. پھر اس 10 رکنی کمیٹی جو وہاں علماء کرام پر مشتمل تھی وہ گئی, تو آپ وہاں تو سمجھا نہیں سکے سر. فیصلہ باہر سے ہوگا تو یہ تو ہوگا نا بھائی, قائل تو ہم نے کیا, انہوں نے کنونس کیا, ان کو بتایا کہ ریالٹی حقیقت کیا ہے. سپریم کورٹ میں نے بتایا تمام حقائق ہم نے پیش کیے. اب سر فیصلہ اگر کہیں اور سے ہو رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں اس پہ. اب یہ کہا گیا کہ قادیانیوں کو سر پریچنگ یہ مذہبی حقوق ملنے چاہیے, ہر کسی کے مذہب والے کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے. تو میں نے نا یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے اسی سلسلے میں کمپین ہوئی جب اس کے خلاف فیصلے کے, تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پروگرام کیا. میں نے وہاں پہ 2 باتیں, میں نے کہا یہ ایک بات تو, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس, میں نے کہا یہ اس وقت میرے سامنے تھا, میں نے کہا یہ میرے پاس ظہیر الدین بنام سرکار والا فیصلہ موجود ہے, 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار, جو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے دیا تھا. قادیانی پہنچے سپریم کورٹ, او جی زیادتی ہے, ہمیں کافر بولتے ہو, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کدھر ہیں؟ سر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھا. میں نے کہا یہ بک میں نے ایک پیش کی تھی وہاں پہ, میں نے کہا یہ بک جو آپ کی سپریم کورٹ نے سر جو اپنا فیصلہ دیا تھا لارجر بینچ نے,
اینٹی قادیانیت، اس میں سر یہ بک کا ریفرنس پیش کیا گیا تھا. میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. اس کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 18، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب. آفیشیل ان کی ویب سائٹ alislam.org، سر اس پہ یہ بک موجود ہے. اس کا پیج نمبر 207، یہ آپ کی سپریم کورٹ نے سر اپنے لارجر بینچ میں فیصلے میں یہ کوٹ کیا. سنیں یہ ان کا کیا عقیدہ ہے. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی. سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ پیش کی گئی. اس میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہ سر سورہ فتح کی آخری آیت ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اس نے کیا کیا اس بک کے اندر سر پیج نمبر 207 پہ لکھا کہ قرآن پاک کی آیت اللہ نے مجھے وحی کی، اور آگے کہا کہ اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا، رسول بھی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ نبی علیہ السلام کی عزت پہ، ناموس پہ اس سے بڑھ کے اور حملہ کسے کہا جائے گا؟ سپریم کورٹ نے کہا، یہ لکھنے کے بعد کہا یہ ایک عام کافر نہیں ہے، یہ دھوکے باز کافر ہیں. سر آپ کی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا کہ اگر قادیانیوں کو ان نظریات کی پریچنگ کی پرمیشن دے دی جائے، ایک نیا سلمان رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا. یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں قرآن دنیا میں اللہ نے دوبارہ مرزے پہ نازل کیا، اور محمد رسول اللہ سے مراد کہتے ہیں نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا تم دھوکے باز ہو، دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. میں نے اسی وزن پہ جب یہ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ نے، تو میں نے کہا سر بات یہ ہے قادیانیوں نے قرآن پاک پرنٹ کیا. ان کا عقیدہ کہ دنیا میں جہاں جہاں جب اترا قادیان میں قرآن، تو جہاں جہاں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے یا ان کا نام ہے، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے. آپ نے فیصلے میں کہا پرمیشن ملنی چاہیے پریچنگ کرنے کی، مذہبی آزادی ملنی چاہیے. تو میں نے کہا سر آپ مجھے بتائیں اگر کوئی قادیانی اٹھ کے کل کو یہ ترجمہ کر دے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ابلیس کا تذکرہ ہے وہ ترجمہ کر دے، جہاں جہاں فرعون کا تذکرہ ہے، دیگر بڑے بڑے کفار کا، ابو لہب کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آیا، بڑے بڑے گستاخوں کا تذکرہ آیا، تو وہاں ان سب سے مراد پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. اگر وہ یہ ترجمہ کر دے، میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بولا، میں نے کہا پھر آپ اس کو پرمیشن دیں گے کہ سر نہیں مذہبی آزادی ہے، ہونا چاہیے؟ نہیں دیں گے. جب آپ اپنی ذات کے لیے اس بات کی جو آپ کی ذات پہ تحریف کرے، آپ کی عزت پہ اٹیک کرے، آپ اس کو پرمیشن نہیں دے سکتے. جو عظمت قرآن پہ اٹیک کرے، جو ہمارے کریم آقا جن کے لیے ہماری سب کچھ قربان ہے سر، جن کے لیے کائنات کے گیسو اللہ نے راستہ کیے، اگر کوئی بدبخت اٹھ کے ان کی عزت پہ حملہ کرے، آپ کہتے ہیں مذہبی آزادی ہے؟ چار دیواری میں کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا قتل اگر وہ چار دیواری میں کرے قتل نہیں ہے؟ بھٹیاں لگائے شراب کی چار دیواری میں، کیا وہ سر جرم نہیں ہے؟ بدکاری کرے چار دیواری میں ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، کیا نہیں ہے؟ تو سر یہ آپ نے کس قسم کا فیصلہ دے دیا کہ آپ نے پورے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، آپ نے قادیانیت کو پروموٹ کیا، آپ نے ان کی فیور کی اور تحریف قرآن کا دروازہ کھول دیا، ان گستاخیوں کا دروازہ کھول دیا جسے آپ کی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کلوز کر چکا تھا، نہیں کر سکتا. آپ نے کہا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ملک کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ آپ خانہ جنگی چاہتے ہیں پاکستان میں؟ کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے؟ مجھے بتائیں سر، کوئی بندہ یہ برداشت کرے گا جب قادیانی اپنے گھر میں وہ لائے گا دعوت پہ 50-100 مسلمانوں کو، کہے گا جی چار دیواری ہے، مرزا اللہ کا نبی ہے، قرآن اس پہ قادیان میں اترا، ریاکشن نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں کون برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا بھائی جن برداشت. یا ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں، یہی کہوں گا اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے. عرفان صاحب، مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، فیصلہ ہے، عدالتی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے، اسٹیٹ نے اجازت دے دی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، بائنڈنگ ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ یہ تو مزید بہتر تو قانونی ماہرین ہمارے بتائیں گے، مشاورت ہماری جاری ہے انشاءاللہ. جیسے بھی اسمبلی میں بھی آپ کو پتہ کام شروع ہو گیا ہے. ابھی آپ کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے متفقہ طور پہ کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اور یہ ان کو فیور ہے قادیانیت کے حق میں قرآن پاک کو اشاعت کرنے کا تعریف شدہ ان کو جو ہے پرمیشن دی گئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے وہاں پہ ہوا انشاءاللہ ہم یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی انشاءاللہ یہ قرارداد ان قریب انشاءاللہ آئے گی. اس پہ قانونی ماہرین سے ہم کنٹیکٹ میں ہیں، انشاءاللہ یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا سپریم کورٹ. قادیانی کمیونٹی تو جشن منا رہی ہوگی. سر وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو پرمیشن نہیں مل گئی، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ تو حلوے کی دیگیں تقسیم کر رہے ہیں، وہ تو ڈھول بجا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. وہ گستاخان رسول کو اتنی فیور مل گئی کہ پاکستان میں سر جو ہمارے بڑوں نے خون کی ندیاں بور کی ہیں،
مارے کھائی ہیں, گھر بار لٹا دیے, بچے یتیم کروا دیے, عورتیں بیوہ کروا دی. پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قوانین کو بنوایا گیا. چیف جسٹس نے کہا جی نہیں جی پرمیشن ہے, تو یہ تو ان سب کے ساتھ کھلواڑ ہے, ان کی قربانیوں کے ساتھ, ہمارے اکابرین کے ساتھ. سر پاکستان کی رجسٹری حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہے, ان کے نام ہے پاکستان کی رجسٹری. اسلام کی بیس پہ اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا. یہاں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ جو نعوذ باللہ اللہ کے حبیب کی عزت پہ حملہ کرے. یہ کوئی پرمیشن یہاں پہ نہیں دی جا سکتی کسی بھی شخص کو کہ معاذ اللہ اٹھے اور اللہ کے حبیب کی شان میں. اسلامک جورسپروڈنس کے اندر فقہ کے اندر قانون ریاست کا ہوتا ہے. ریاست نے جو قانون بنا دیا, ریاست کے شہری کے طور پہ وہ قانون مجھ پہ بائنڈنگ ہے. جو فیصلہ آ گیا مجھ پہ بائنڈنگ ہے, میں نے اس کو منوان تسلیم کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. میں اس کی مخالف میں لیگلی تو اس کو چیلنج کر سکتا ہوں, جا کے فیصلے کو تبدیل کرا سکتا ہوں, ریویو میں جا سکتا ہوں, اپیل میں جا سکتا ہوں, لیکن اب فیصلہ آ چکا ہے. تو پھر کیا میرا کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگانا کہ قاضی کا سر قلم کر دیا جائے تو میں 1.5 کروڑ روپیہ دوں گا, کوئی اٹھ کے کہے 2 کروڑ کا انعام, کوئی کہے میں 1 کروڑ دوں گا, اور اب تک میرا خیال 8 کروڑ کی بولی لگ چکی ہے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اٹھ کے کوئی بھی چیف جسٹس اٹھ کے کوئی بھی ایسی بات کر دے کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تحریف ہو سکتی ہے, پرمیشن دے دے. مرزا کہتا ہے اللہ کا نبی دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا, اس کی پریچنگ قاضی نہیں کر سکتا, چیف جسٹس کہے کر سکتا ہے, پرمیشن دے دے. تو سر مجھے بتائیں کیا یہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہے یا اسلام کے صریحاً خلاف فیصلہ ہے؟ جب اس قسم کے آپ فیصلے دیں گے تو سر لوگوں کا ریئیکٹ تو ہوگا. سر مجھے کوئی ایک بندہ کہے کہ فلاں بندہ ہے, میرا باپ مر گیا 4 سال ہو گیا, وہ کہ جی میں تیرا باپ ہوں, تیری ماں کے کا شوہر میں ہوں, مجھے اپنا باپ مانو. سر میں نہیں مانوں گا. تو مجھے بتائیں کائنات کے بدترین شخص کو جو نعوذ باللہ جس کو انگریزوں نے کھڑا کیا, اس کو محمد رسول اللہ منوانے کے لیے اگر قادیانی ورکنگ کرے کیسے پرمیشن دے سکتے؟ آپ کی ساری باتوں میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے. ریئیکشن سر اس بڑا کا کھل کے سامنے آ رہا ہے, بڑی سلیس زبان کے اندر آپ سمجھا رہے ہیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, وہ جس نے ہیڈ گیئر لگائے ہوئے اس کو سمجھ آ رہی ہے. تو سر قاضی کو سمجھ نہیں آ رہی. سر ٹاپ جوڈیشری, ٹاپ جج, ٹاپ بیوروکریسی, ایگزیکٹو, ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سر میرا سوال تو بڑا سادہ سا ہے. سپریم کورٹ کے کتنے فیصلے ہوتے ہیں آپ کے سیاسی قائدین کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوتے ہیں, کیا ان کا ریئیکشن نہیں ہوتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ؟ سر احتجاج ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے, مطلب گالی گلوچ تک ہوتی ہے, اس کو برا بھلا تک سب کچھ کیا جاتا ہے. تو جن کے لیے کائنات بنی, اگر ہمارے آقا کی عزت کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو یہ ریئیکشن میں اگر کوئی یہ بات کر دے تو آپ نے دروازہ کھولا. سر اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کے لیے فیض آباد میں دھرنا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا فیصلہ آ گیا, اب تک آپ کی مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ سر مذہبی باتوں کے ابھی آپ نے تو خود ہی بتایا تھا کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس قسم کی بھی باتیں آ گئی ہیں, اور باقی مزید اس قسم کی بھی باتیں آ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہم سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے. وہ ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ نعرہ لگا رہی ہے, ایک ریلیجس پولیٹیکل کی آواز ہے. ہم نے دیکھا ہے, میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. سر لیٹ می سے دس بلنٹلی, وہ ٹی ایل پی ہے, پورے وہ تحریک لبیک کی آواز ہے. سر تحریک لبیک پاکستان یہ نارہ لگا رہی ہے. میں آئی کین ہارڈلی سی اینی ادر ریلیجس پارٹی اور ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کہ وہ اس پرٹیکولر میٹر کے اوپر جا کے جام کر دیں, فیض آباد میں بیٹھ جائیں, پوری قوم نے پارلیمان کے سامنے بیٹھ جائیں, پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا شروع ہو جائے کہ جب تک پارلیمان کے اندر کوئی ایکٹ نہیں بنے گا یا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو کسی انداز میں نلیفائی نہیں کریں گے تب تک ہم ہٹیں گے نہیں. سر اس پہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں آپ کی سیاسی جماعتیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ میں سیاسی جماعتوں کی تو بات نہیں کر رہا. حبیب کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ سر سیاسی جماعتوں کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا, میں تو ریلیجس پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ نہیں, جماعت اسلامی نے ایک سٹن دیا ہوا ہے اس وقت راول پنڈی میں, پر جماعت اسلامی یہ بات تو کر ہی نہیں رہی. کیا وجہ ہے؟ سر وہی کہہ رہا ہوں, اب آپ نے خود ہی تو یہ بات بولی نا, یہ بات کہ جی سر کے فیصلے قیمتیں لگ گئی ہیں. تو سر مطلب وہ سیاسی جماعتوں کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ ریئیکٹ ہو رہا ہے. وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے, وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جس کا نام ٹی ایل پی ہے. ایک مذہبی زبان نے کی ہے, لیکن سر مسترد پوری قوم نے کی ہے, لان تان پوری قوم کر رہی ہے, غم زدہ پوری قوم ہے, ہر کلیجہ زخمی ہے سر, ہر دل خون کی آنسو ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے. مذہبی لیڈرز کہاں ہیں؟ مذہبی لیڈرز اب تو وہ کہاں ہیں مذہب کے ٹھیکیدار سر؟ اب ہم پہ تو جتنی ہمارے سر اس پہ بساط پہ ہے, ہم تو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اگر کوئی مذہبی خود کو لیڈر کہتا ہے نہیں بات کر رہا, اللہ رسول کے ہاں مجرم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور سر ایک اور بات سن لیں, یہ مشہور ہے نا یہ حدیث ہے کہ اللہ ایک قوم سے ناراض ہوا, اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ جا کے ان کو پلٹ دو, پٹک کے مارو. اس نے کہا یا اللہ تیرا ایک نیک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پہلے جا کے اس کو پلٹو. خود اچھے کام کرتا ہے, روکتا نہیں ہے. سر اس سے بڑھ کے اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے, بینگ اے مسلم, آپ خود کو مذہبی لیڈر کہتے ہیں, آپ بدترین مجرم ہیں.
اللہ کے حبیب کی عزت کا مسئلہ ہے. سر اگر آپ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے, میں سیدھی بات کروں گا, وہ کوئی مذہبی لیڈر ہے, اگر وہ اللہ کے حبیب کی ناموس کے مسئلے میں, ختم نبوت کے مسئلے میں اگر وہ آواز نہیں اٹھاتا, سر وہ بدترین مجرم ہے, اور انشاءاللہ روزے قیامت اللہ رسول کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا, اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان قوانین کو بنوانے کے لیے, جب اٹیک ہوا تم کدھر گئے؟ سر مجھے بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرے قائد کے خلاف کوئی بات کرے میں کھڑا ہو جاتا ہوں, عمران خان کے خلاف بات کرے سر میں نہیں چھوڑوں گا, نواز شریف کے خلاف بات کرے, شہباز شریف کے خلاف بات کرے, میں نہیں چھوڑوں گا, میرا بائی کاٹ ہے. یار اپنے سیاسی لیڈر کے لیے تمہیں ساری عقل ہے, ساری سمجھ ہے, تو مسلمان تو ہے نا بھائی, کوئی بھی کسی سیاسی لیڈر کو ماننے والا ہے. سر مسلمان تو خود کو کہتا ہے نا وہ, اب وہ کدھر گیا میرا سوال ہے. یہ جسٹ مذہبی بڑوں کا کام نہیں ہے سر, مذہبی جماعتوں کا صرف کام نہیں ہے. ہر وہ شخص جس نے کلمہ اپنے آقا کا پڑھا, سر اس پہ یہ فرض ہے اس پہ آواز اٹھائے, اس پہ بولے. نہیں بولتا جو مجرم ہے. وہ مفتیان, وہ علماء, وہ ائمہ کرام جو گئے ہوئے تھے وہاں پہ, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ کی کال نہیں ہے. یہ تو پھر ہونی چاہیے نا جی, یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کدھر ہیں. آپ سپریم کورٹ میں تھے. جی میں تھا نا, اس کو تو تھا. اب ہم بھی پوچھتے ہیں بھائی کدھر ہو, نکلو. تو کیا اس پہ بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں سر, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں بولتے سر چپ رہتے ہیں اور یہ ایسے قانون چلتا رہا, اللہ کی قسم یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے. جو جس نے ختم نبوت کے کام سے غداری کی ہے, اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا میرے بھائی, یہ سیدھی سی بات ہے. میں نے کہا اللہ نے یہ کائنات اپنے حبیب کی اس پہ بنائی ہے. اگر اللہ کائنات اپنے آقا کو, اپنے حبیب کو نہ پیدا کرتا, کائنات نہ پیدا کرتا, سر آج ان کی عزت پہ حملہ ہوا. جو مولوی, سر میں پھر کہہ رہا ہوں, جو مولوی, جو پیر, جو خود کو سیاسی لیڈر کہنے والا, جو خود کو بڑا کہنے والا, لے مین سے لے کے ریڈی والے سے لے کے بڑے تک, اگر اللہ کے حبیب کی عزت پہ حملہ ہونے کے بعد وہ چپ رہا, اس پہ نہ کھڑا ہوا, ریئیکٹ نہ دیا, اپنا رول پلے نہ کیا, اپنی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا نا, جس کی جو حیثیت تھی اس کے مطابق پوچھا جائے گا. اگر اس نے رول پلے نہیں کیا, سر کوئی ہو, انشاءاللہ عبرت کا نشان بنے گا. اللہ رسول کے ہاں بدترین مجرم ہے. مؤثر ریئیکشن کیا ہے, مؤثر رد عمل کیا ہے؟ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ سر قلم کر دو اور سر کی قیمت اتنی ہے, میرے نزدیک یہ کوئی مؤثر ریئیکشن نہیں ہے. ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا ہے. واٹ از دی ایفیکٹو ریئیکشن سر؟ سر ایفیکٹو ریئیکشن یہ ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں, یہ ریئیکشن ہی ہے نا, آپ نے پروگرامز کیا. سر افیکٹو ریئیکشن ہی ہے, آپ اس پہ آواز اٹھائیں, آپ اس پہ احتجاج کریں, آپ پرامن رہتے ہوئے اس پہ آواز, آپ اپنے پارلیمنٹیرینس کو, سر جن کو آپ نے اسمبلی میں بھیجا, آپ ان کو ملیں, ان سے کہیں بھائی تم بھی مسلمان ہو, تم نے بھی مرنا ہے, قبر میں کس کی شفاعت چاہیے تمہیں چاہیے؟ قبر میں نبی علیہ السلام آئیں گے. اگر انہوں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میرا نہیں ہے یہ, تم تو گئے. تو بھائی جس طرح ماشاء اللہ اس نے پٹیل نے, عبد القادر پٹیل نے, میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں سر, اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا جس مرضی سیاسی میری پارٹی سے تعلق ہے, مسلمان ہوں, نبی علیہ السلام کے ماننے والا ہوں, مجھے ان کی شفاعت چاہیے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس نے آواز اٹھائی. اس نے تو یہ بھی کہا, آپ نے سنا ہوگا, اس نے کہا آرٹیکل 6 لگاؤ. یہ غداری کی ہے اس نے, وہ آرٹیکل 6 کی بات کی ہے. اور بھی اسمبلی میں کچھ لوگوں نے بولا, یہی ہے کہ آپ ان کو ملیں, جو نہیں بول رہا اس تک پہنچے. میرے بھائی آواز اٹھا, یہ موقع آیا ہے, نبی علیہ السلام کی شفاعت چل کے تیرے پاس آئی ہے, نہیں اٹھائے گا, یہ قوانین بنے رہے. اللہ نہ کرے اگر قادیانیوں نے ایسے ہی اپنی پریچنگ پھر شروع کی, لوگوں کو مرتد کیا, تحریف قرآن جاری رہی, اللہ اس کا رسول تمہیں نہیں معاف کرے گا. سر ان کو آپ اویئرنیس دیں اور اس پہ ان کو آپ کھڑا کریں, اس پہ یہ آپ کا فرض ہے. اچھا عرفان صاحب, تاثر یہ کیا ہے کہ جو قادیانی ہیں ان کو عیسائی بھی پروموٹ کر رہے ہیں, یہودی بھی پروموٹ کر رہے ہیں, پاکستانیوں کو بہت چپتے ہیں, کھٹکتے ہیں, اور آبویسلی کھٹکتے اس لیے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا منافقانہ طرز عمل ہے. یہ مسلمان بن کے یا گارب چڑھا کے مسلمانوں کو الٹیمیٹلی اٹیک کر رہے ہیں. ان کے جو عقائد ہیں, کیا وہ عیسائیت کو پروموٹ کرتے ہیں یا عیسائیوں کے بہت قریب ہیں یا ان کو فروغ دیتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں, حضرت موسیٰ سے متعلق, حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں, اور نبی پاک, نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانتے اور ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے, یا دیگر مذاہب کے بارے میں بھی ان کے عقائد جو ہیں وہ اسی طرح کے جیسے ہمارے بارے میں جو ہمیں ٹھیس پہنچتی دیگر مذاہب کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ سر ان کی اگر آپ بکس پڑھیں تو اس میں انہوں نے ماں اور بہن کی ننگی اور گندی گالیاں بکی ہیں دیگر مذاہب کے اکابرین کو. مطلب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, میرے پاس ایک بک ہے روحانی خزائن, اس کا والیوم نمبر ہے 11. سر یہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں کارروائی کے دوران یہ پیش کی گئی تھی. یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے یہ کتاب پیش کی تھی, اس کا نام ہے جلد نمبر 11 روحانی خزائن, لکھنے والا ہے مرزا قادیانی قذاب. اس نے اس کے سر یہ پوری بک میں جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی اور گندی گالیاں بکی ہیں. مطلب یہ کتاب, اس کا پیج نمبر ہے 291. سر اس میں اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا, کہتا ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں نعوذ باللہ کہتا ہے زنا کار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، ننگی اور گندی گالیاں۔ اچھا جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں ہے تو سر دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا، اللہ کے نبی اللہ کے رسول کی عظمت پہ عزت پہ بدترین اٹیک کیا، دادی نانیاں کی گالی، اور پیچھے کہتا ہے پیچھے 90 پہ کہتا ہے عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے، کہتا ہے حق بات ہے ہوا ہی نہیں، اور کہتا ہے جس نے آپ سے معجزہ مانگا آپ نے ان کو ننگی اور گندی گالیاں بکیں، نعوذ باللہ۔ آگے لکھا جھوٹ بولے، یہ جگہ جگہ سر یہ پوری کتاب جو اگر آپ دیکھ لیں یقین جانے کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہ میں عیسائیوں کو بھی یہ بات کہوں گا، پادریوں کو بھی بولوں گا کہ یہ تو تمہارے جو ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر کوئی ان کی نبوت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی کہتے ہیں ہم سب سے پہلے مانتے ہیں، بھئی سب سے پہلے تم مانتے ہو تو تمہارے نبی کے بارے میں اتنی بدترین گستاخیاں کر رہا ہے، تم اس کو پروموٹ کر رہے ہو۔ یہ اس کی اپنی بک ہے سر، جس کی پیدائش 1835 میں ہوئی ہے اس کو الہام ہو رہا ہے، سوری جس کی پیدائش اپنی 1835 کی ہے، 1835 عیسوی کی، اس کو الہام ہو رہا ہے۔ بدترین سر کفریات ہے نا وہ تو، مطلب اس نے میں نے بتایا سارا مشن تھا، مشن لے کے چلا۔ اچھا اس دور میں بھی نا بڑے بڑے پادری اکٹھے ہو کے نا وائسرائے ہند کے پاس گئے تھے، انگریز تھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کو گالیاں بک رہا ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا جی آن دی ریکارڈ ہے سر، انہوں نے کہا آپ اپنی زبانیں بند کرو، مرزا قادیانی یہ ہماری سیاسی مجبوری ہے، اس سے یہ کروایا گیا، دانستہ طور پہ کروایا گیا، پھر ان کفریات کو پھیلایا گیا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، میں نے ابھی آپ کو یہ ریفرنس بک پیش کی، سپریم کورٹ کے فیصلے نے بھی اپنی اس کتاب کو لکھا جس میں اس نے کہا دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آ گیا، قرآن مجھ پہ نازل کیا گیا۔ سر یہ کتاب قادیانی کہتے ہیں۔ اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں جس طرح شروع میں آپ نے بات کہی وہ جی یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان کافر کیسے ہو گیا؟ سر یہ کتاب آپ کی نیشنل اسمبلی میں بھی پیش کی گئی تھی، سر یہی بک آپ کی سپریم کورٹ میں بھی پیش کی گئی تھی۔ ریویو آف ریلیجنس لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ سر پیج نمبر ہے اس کا 158۔ اس پہ اس نے نعوذ باللہ اس نے سنے کلمے میں قادیانی محمد سے مراد کس کو لیتے ہیں، لکھا اس نے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا دنیا میں پھر سے خاتم النبیین یعنی کہ محمد عربی کو مبعوث کرے گا۔ کہتا ہے پس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے پریچنگ فار اسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائے۔ کہتا ہے اس لیے کلمے میں محمد سے مراد کہتا ہے ہم مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ تو سر اس سے بڑھ کے اور دجل و فریب کسے کہا جائے گا؟ میں نے قادیانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر 2048 سال ہے۔ واٹ از دس آل اباؤٹ؟ 2048 سال؟ یہ میرے علم میں نہیں بات، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اتارا گیا تو وہ پرانے کہیں سے وہ سال بھی جو ہے وہ ایڈ کر کے تو اس کی ٹوٹل عمر نکال کے بتا رہا ہے۔ سر یہ سارا فراڈ ہے۔ میں اس پہ چھوٹی سی کورس کروں گا۔ قادیانیوں کا معاملہ آیا آپ کی لاہور ہائی کورٹ، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، بعد میں وہ قائم مقام چیف جسٹس بھی بنے لاہور ہائی کورٹ کے، محترم جناب جسٹس میاں نذیر اختر صاحب۔ سر ان کی عدالت میں ایک کیس آیا قادیانی سے متعلقہ، اس کے اندر انہوں نے جو ساری سماعت کی، مسلمان وکلاء لائرز بھی آئے، قادیانی بھی آئے، ساری سماعت کے بعد انہوں نے ایک بڑا بہترین قسم کا تاریخ ساز فیصلہ دیا۔ سر آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس نے ان کے خلاف ایک بڑا بہترین فیصلہ دیا 1992 PCR.LJ پیج نمبر 2351۔ یہ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس کا فیصلہ ہے ان کے خلاف۔ اس میں انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں نہیں کی، صحابہ کی شان میں صرف انہوں نے گستاخیاں نہیں کی، صرف جسٹ قرآن پاک کے خلاف انہوں نے گستاخیاں نہیں کی، انہوں نے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کو بدترین گالیاں بکی ہیں۔ اور جج صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسے بدبخت ہیں جو اہل بیت طہار کے بدترین دشمن ہیں، جن کی مثال نبی علیہ السلام نے کشتی نوح کی دی، جو سوار ہو گیا سر وہ فلاح پا گیا اہل بیت طہار کی محبت کے حوالے سے، جو رہ گیا فرمایا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت طہار کی محبت سر ایمان کی بیس ہے۔ اس نے لکھا پیج نمبر 194 پہ، جس کو لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس نے اپنے فیصلے کے اندر سر یہ کتاب کا ریفرنس کوٹ کیا۔ اس میں یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں تانا مارتا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد حسین ہے،
ہمیں تانا مارتا ہے تم امام علی مقام کا نام لیتے ہو, ان کی منقبت پڑھتے ہو, ان کی شان بیان کرتے ہو, ان کا ذکر کرتے ہو. کہتا ہے پس یہ ذکر حسین کرنا اسلام پر ایک مصیبت ہے. استغفر اللہ. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. آگے بکتا ہے کہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے. کہتا ہے نعوذ باللہ میں خوشبو ہوں, میرے سامنے نعوذ باللہ امام علی مقام کے بارے میں مطلب یہ کلیجہ پھٹتا ہے. یہ آپ کی سر لاہور ہائی کورٹ نے لکھا, ہماری سماعتوں کے اوپر بھی اور ہمارے دیکھنے پر بھی اب گراں گزر رہا ہے. مطلب کلیجے پھٹتے ہیں نا, کیا سنیں, دل پھٹتا ہے سر, ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. یہ نقل کفر نہ باشد کے اصول پہ یہ ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کی یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, سابق قائم مقام نے یہ بات لکھی کہ یہ اہل بیت طہار کے بدترین دشمن ہیں. سر یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ, میں آخری بات کروں گا اس حوالے سے. اس نے اگر آپ سر اس کے مختلف پیجز پڑھیں, اس میں پیج نمبر 192 پہ اس نے کہا میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں, میں نے یقین کیا کہ میں خدائی بن گیا. اس نے بدبخت نے سر دعویٰ خدائی بھی کیا, بلکہ آگے اس نے لکھا پیج نمبر 193 پہ, کہتا ہے پھر میں نے دیکھا یہ زمین, یہ آسمان, یہ کائنات, اس کی سیٹنگ بڑی خراب تھی نعوذ باللہ. کہتا ہے میں نے سیٹنگ کر کے بہترین کر کے بنائی. تو میں نے ایک مرتبہ سے پوچھا, میں نے کہا یہ اس کی شکل دیکھو, میں نے کہا ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. تو میں نے کہا جہاں نعوذ باللہ اس کے بقول ساری کائنات اس نے صحیح کر کے بنا دی, اپنی آنکھ تو میں نے کہا سیدھی کر نہیں سکا تو کائنات بنا دی. سر یقین جانے مسلمان ہو گیا, اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں مان رہا ہے. بہترین حملہ کیا. یہ آپ پڑھیں, اس کے مختلف پیجز پڑھیں سر, اس نے جگہ جگہ لکھا. اس نے یہاں تک لکھا پیج نمبر 334 پہ, سوری اس میں لکھا پیج نمبر 381 پہ, پھر لکھا پیج نمبر 423 پہ. کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا مرزا تو میرے بیٹے جیسا ہے. ایک جگہ لکھا اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا میرا فرزند. پھر لکھا اللہ نے مجھے کہا مرزا تو مجھ میں سے ہے میں تجھ میں سے ہوں, یہ لکھا. پھر پیج نمبر 641 پہ لکھا اللہ نے مجھے کہا کہ نعوذ باللہ, کہتا ہے اللہ نے کہا کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے مرزا قادیانی کے منہ کی باتیں, نعوذ باللہ. کہتا ہے یہ میرے منہ کا کلام ہے, میرے منہ کی باتیں. سر جگہ جگہ یہ انہوں نے بدترین گستاخیاں کی, صحابہ کو گالیاں بکیں, اہل بیت طہار سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی. ان کی کتاب ہے المہدی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمر کیا تھے, وہ تو مرزا قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں لکھا ملفوظات جلد نمبر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 400, اس میں لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو, نئی خلافت لو, ایک زندہ علی تم میں موجود ہے. یعنی کہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں, تم میں ہوں, علی ہوں. کہتا ہے مجھ کو چھوڑتے ہو اور نعوذ باللہ مردہ علی کو لیتے ہو, استغفر اللہ. حیدر کرار شیر خدا جو شہید بھی ہیں, اللہ کہتا ہے قرآن میں شہداء کو مردہ مت کہو, اس نے کہا علی مردہ ہے, نعوذ باللہ, مجھے لے لو میں زندہ ہوں. تو اس بدبخت نے صحابہ, اہل بیت طہار, قرآن, احادیث, ہاں جی دیگر مطلب اولیاء کرام ننگی اور گندی گالیاں بکی. تاجدار گولڈا کے بارے میں پڑھے, ننگی اور گندی گالیاں بکی. مختلف مسالک کے کابرین کو بڑی غلیظ قسم کی زبان استعمال کی. جہاں ہمارے بہت سارے مکاتب فکر کے اوپر مرزا کے جو نحس عقائد ہیں وہ آشکار ہوئے ہیں آپ کی گفتگو سے, تو وہیں میرے ذہن میں ایک سوال ہے, کرسچینٹی کے اوپر یہ سب چیزیں آشکار نہیں ہوئی؟ وہ آج بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں یا ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, جی آپ ان کو کافر کہتے ہیں یا ان کو آزادی نہیں دیتے ہیں, دیکھیے یہ تو ہیومینٹی کے خلاف ہے, تو کیا ان کے اوپر آشکار نہیں ہوئی؟ فور یور انفارمیشن کہ سر ان کی اس کی کتابوں کی انہوں نے آج تک انگلش میں ٹرانسلیٹ ان کو نہیں کروایا. ان کتابوں کو انگلش میں کیوں نہیں کروایا؟ وہ یہی وجہ ہے. اب نا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی صاحب, اس دن عمران شاہ صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ گئے, ہماری میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے یہ بات بولی کہ میں اس پہ لیٹر لکھ رہا ہوں سر, جو وہاں کا مین کا بڑا پوپ ہے اس کو, تو یہ ساری کتابیں میں ریفرنس لکھوں گا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی ننگی اور گندی اور بڑی گالیاں بکیں, اور اس کو میں شرم دلاؤں گا کہ یہ دیکھو بھائی یہ تمہارے جس کو تم کہتے ہو سب سے پہلے کہ ہم مانتے ہیں, تو ان کو تو یہ ننگی اور گندی گالیاں بکیں. ابھی جا کے مرزا مسرور اگر ٹرمپ سے جا کے ملتا ہے یا بائیڈن سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے مرزا غفور جو ہے یا شکور کیا نام ہے, مطلب اوپر لیول پہ ان کو پتہ ہے, لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں عام نیچے نچلے طبقے کی, لے مین کی, ایک عام عیسائی ہے, اس کو سر پتہ ہی نہیں ہے. وہ سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے کھڑا کیا, اس کو یوز کیا. دیکھیں ہندوؤں کے بارے میں نے انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ آپ کے سیکٹری ریٹائرڈ رہ چکے ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, انہوں نے کہا جی میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں. میں نے سر ان کو پھر وہ کتابیں دکھائیں جس میں اس نے ہندوؤں کے جو بڑے تھے ان کو بتوں کو ننگی اور گندی گالیاں بکیں, ہندوؤں کے پرمیشر کے بارے میں مطلب پروگرام چل رہا ہے, لیکن اگر یہ انہی کا الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ اس نے لکھا, خود لکھا, کہتا ہے کہ آریوں کا پرمیشر. اب پرمیشر اپنے خدا کو بولتے ہیں وہ ہندو آریا, کہتا ہے جو ہندوؤں کا خدا ہے, کہتا ہے ناف سے 10 انگل نیچے ہے,
یہ زبان دیکھیں اس کی بدبخت کی. ان کے خدا کو ننگی اور گندی گالی بکی اور کیا کہہ دیا. انہوں نے ریاکشن کیا اسلام پہ, وہ سمجھے یہ مسلمان ہے, ریئیکٹ ہوا. پھر ستیات پرکاش کتاب کا جو 14واں باب تھا اس میں شامل کیا گیا, پہلے تھا ہی نہیں. ہندوؤں نے بڑی بڑی نبی علیہ السلام کی شان میں بڑے بڑے انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اس بدبخت نے انہیں سر ننگی اور گندی, ان کے آریہ ان کے لوگوں کو اس نے پورا ڈرامہ کیا, ان کی ماں بہن کو کی عزتیں اچھالی, ریئیکشن پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی عزت پہ حملے کر دی. وہ سمجھے یہ خود کو مسلمان کہتا تھا, یہی بولتا تھا میں مسلمان ہوں. تو یہ سر یہ بھی اس نے بہت بڑی ایک مطلب خباثت کی ہے, اس کی وجہ سے بڑی بڑی گستاخیاں کی گئی ہوئیں. تو یہ سر اس نے دیگر مذاہب کے بڑوں کو بھی برا کہا. تو یہ مطلب ایک ڈرامہ تھا, ابھی بھی چل رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ جتنا ہو سکے. مرزا غلام احمد قادیانی کا والد کون تھا؟ اس کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ. یہ انگریزوں کا بڑا وفادار تھا. اس نے خود جلد نمبر 15 میں لکھا, میرے پاس پڑھی ہے, ابھی بھی کی پڑھی ہے. اس میں کہتا کہ میرے باپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں نے لڑی تھی ہندوؤں اس کے خلاف, انگریزوں کے خلاف, کہتا ہے میرے فادر نے, میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور 50 گھوڑے 7 فوجی ان کو گفٹ کیے تھے, یہ لو میری طرف سے مسلمانوں کو مارو. تو یہ خاندانی غدار تھا. اس کا بھائی تھا, اس کا نام تھا مرزا غلام قادر بیگ. اس کے بارے میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو کرسی ملتی تھی سرکار انگریز سے. اور میں اس پہ آخری بات کروں گا, میرے پاس یہ بک ہے سر, اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات. لکھنے والا کہنے والا مرزا قادیانی ہے سر. اس کے پیج نمبر 198 پہ اس نے خود تسلیم کیا کہ میں اور میری جماعت یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے. کہ مطلب کہ کہتا ہے مجھے انگریزوں نے کھڑا کیا, پیج نمبر 198 خود مانا کہ میں, میری جماعت یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے. تو سر یہ انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا تھا اور یہ فتنہ خود تو یہاں سے چلے گئے, اپنے پیچھے یہ اپنے چیلو چانٹوں کو چھوڑ گئے جو ابھی تک ہمارے گلے میں آئے ہوئے ہیں, ابھی تک یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شتم رسول کی کوئی تحریک ہو پیچھے قادیانی ہوتا ہے. اینٹی پاکستان ان کا کردار ہے سر. میری پوری اس پہ بک ہے, میں نے ابھی آپ کو دکھایا, قادیانی اسلام اور وطن کے غدار. آپ نے تو اپنے گھر میں بہت ساری ایسی محافل دیکھی ہوں گی جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں گے, ان کے مربی آتے ہوں گے. بالکل دیکھی سر, ہم خود اس میں شامل تھے. بلکہ آپ کو عرض کروں کہ کیا کہتے تھے, یہ تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہم یہ کرتے تھے کہ کھانا شانا کھا کے بیٹھتے تھے اور پاکستان کے خلاف بد دعائیں کرتے تھے. خود کہتے تھے کہ یا اللہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دے اور اکھنڈ نعوذ باللہ یہ بھارت کو بنا دے. سر یہ قادیانیوں کا, ہر قادیانی کا یہ بدترین عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے ایک دن آئے گا پاکستان ٹوٹ جائے گا اور اکھنڈ یہ بھارت بنے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے سر. اگر آپ یہ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اب یہ میری پوری بک کسی ٹاپک پہ ہے. علامہ اقبال نے اس دور میں کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے. سر ابھی بھی ہزاروں فلسطین کی آرمی میں قادیانی بڑھتی ہیں. سر حیفا کے مقام پہ اسرائیل میں ان کا وہاں پہ مرکز ہے, ان کا وہاں پہ سینٹر ہے, ان کا مرزاڑا ہے, ان کا مشن قائم ہے جہاں پہ ہندو نہیں کام کر سکتا. کوئی عیسائی اسرائیل میں کام نہیں, اپنا مشن نہیں چلا سکتا. قادیانی اپنا مشن وہاں پہ بھی لے کے چل رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ یہودیت کا چربہ ہے, یہودی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور سر اگلی بات, میں نے اپنی بک میں ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے, تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کہیں نہ کہیں لازمی ہوتا ہے. پاکستان کے ایٹمی رازوں کو سیل آؤٹ کرنے والا عبدالسلام تھا, جو ایٹمی سائنسدان خود کو کہتا تھا, بدبخت قسم کا قادیانی تھا, جن کے بارے میں آپ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھا تھا. خود کہا کہ یہ اس نے پاکستان کے ایٹمی رازوں کو امریکہ کو سیل آؤٹ کیا. جو پاکستان کو جب 74 میں انہیں کافر قرار دیا گیا تھا قادیانیوں کو, پوری دنیا کے اس نے وزٹ کیا, دورے کیے, کہتا تھا کہ پاکستان ایک لانتی سرزمین ہے. جو ہمارے وطن کو لانتی کہیں, جو پاکستان کے قوانین کے بارے میں یہ کہیں کہ جس کے اندر ہمیں کافر قرار دیا گیا, ہم جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں. سر یہ غدار نہیں ہے تو اور کیا؟ جو پاکستان کے آئین کو کہے میں جوتی کی نوک پہ لکھتا ہوں, کیا یہ غداری نہیں ہے؟ جن کے ایئر مارشل ظفر چودھری نے پاکستان کی پاک فضاؤں میں ان کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو سلامی دی تھی ربوا میں, پاک فضائیہ کے طیارے کے ذریعے سے دی تھی. اور سر آن دی ریکارڈ ہے, اس نے یوں کر کے نا جھولی گئی ہے. اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے احمدیت کا پھل پک چکا ہے اور ان قریب میری جھولی میں گرنے والا ہے. مطلب وہ کہا گیا کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہونے والی ہے. سر یہ الگ ٹاپک ہے, میں نے ڈیٹیل سے لکھا. الفضل کے اندر انہوں نے بارہا قسم کے بیان دیے, اللہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, یہاں ہماری حکومت ہو جائے گی, ہم مسلمانوں کو چن چن کے ماریں گے. سر یہ غدار ہیں. ان بدبختوں نے ہر محاذ پہ پاکستان کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنا رول پلے کیا. یہ اسلام کے بھی غدار ہیں, پاکستان کے بھی غدار ہیں. بہت بہت شکریہ سر. پہلے
بہت شکریہ عرفان محمود صاحب. عرفان محمود برق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. برق صاحب واقعی برق رفتار بھی ہیں, بجلی بن کے قادیانیت پر کڑکتے بھی ہیں, اور قادیانیت کے خلاف مشین گن کا خطاب بھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ان کو دے رکھا ہے. تو عرفان محمود برق صاحب کا یہ جو سیشن ہے وہ ہمارے لیے اٹس مور آف این ایجوکیشنل سیشن, آج کا آگاہی بھرا سیشن. میں نے کوشش کی ہے کہ ان سے سیکھنے کی کوشش کروں, اور آئی ہوپ کہ میری وساطت سے بہت سارے قادیانیت کے جو در پردہ عزائم ہیں, جو پردے کے پیچھے ہیں, جو ڈھکے چھپے ہیں, وہ آج اس سیشن میں آشکار ہو گئے ہوں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ نشست پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج میسز تک پہنچتا ہے. اپنے کامنٹ اور فیڈ بیک سے ہمارے کامنٹ سیکشن کے اندر کامنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور وہ فیڈ بیک یقیناً عرفان محمود برق صاحب تک بھی پہنچے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.